السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ میں ٹھیک. آپ سنائیں. اور سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ کا آج کی ہماری اس گفتگو میں آنے کے لیے. اور بڑا مزہ آئے گا ویسے آپ کے ساتھ، کیونکہ اردو بولنے والے بہت کم ہیں اور خاص طور پہ اچھی اردو بولنے والے. تو آپ کے ساتھ گفتگو کا بہت مزہ آنے والا ہے انشاءاللہ. تو بہت بہت شکریہ. اور ہماری آڈینس انشاءاللہ آپ سے آپ کی باتیں سن کے انشاءاللہ بہت مستفید ہوگی. بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے یاد فرمایا. اور اردو بولنے کی کوشش ہے، سیکھ ہی رہی ہوں، تو امید ہے کہ گفتگو میں آپ کو بھی اتنا ہی لطف آئے گا اور دیکھنے والوں کو بھی انشاءاللہ. تو نور ترنم جی، یہ بتائیں کہ آپ آج کل کیا کر رہی ہیں؟ دراصل یہ میرا انسٹاگرام پہ ہینڈل ہے نور ترنم، اور یہ میرے دو نام ملا کے میں نے یہ ہینڈل بنایا ہے. ترنم میرا نام ہے اور نور میں نے لیا ہے، ترنم والدین نے دیا تھا، اور نور میں نے لیا ہے نوری سے. میرے نانا میاں نے میرا نام نوری رکھا تھا. تو جب میں کچھ لکھنے لگی تو اس میں ترنم بہت لمبا ہو جاتا تھا تخلص کے طور پہ، تو میں نے نوری کو کٹ شارٹ کر کے نور لے لیا ہے. تو یہ دراصل ان دو ناموں کا ملا جلا نام ہے. تو آج کل آفس چل رہا ہے ریگولر، اور میں جیمز گروپ آف اسکولس کے ساتھ امپلائڈ ہوں بطور رجسٹرار. اور جو ایونٹس ہیں وہ تھوڑے ہلکے ہیں کیونکہ سمرز میں لوگ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں. تو باقی جو بیک اینڈ پہ کام چل رہا ہوتا ہے، تھوڑا شاعری پڑھنا، کچھ کر لینا، وہ جاری ہے. زبردست. تو آپ ماشاءاللہ 15 سال سے دبئی میں ہیں، آلموسٹ زیادہ ہی ہو گئے ہوں گے. مجھے بہت زیادہ، میرے خیال سے 25 سال ہو گئے. 25 سال ماشاءاللہ. میں 99 میں دبئی آئی تھی. واو ماشاءاللہ. تو اردو سے لگاؤ آپ کا کیسے ہوا؟ اردو سے لگاؤ میرے خیال سے پیدائشی ہے. ہوتا ہے نا کہ اس گھر میں پیدائش ہونے، بائی دا ورچی آف جسٹ بینگ بورن ان دیٹ فیملی. سوری یہاں پہ مجھے انگریزی کا استعمال کرنا پڑا، لیکن اس کو میں اس سے بہتر طریقے سے نہیں کہہ سکتی تھی. میں جس گھر میں پیدا ہوئی ہوں تو وہاں پہ اردو ہی جو روزمرہ کی زبان ہے وہ یہی ہے. بہت نفیس لہجے میں وہاں سے بات کرتے ہیں. میرے والد ویسے تو پیشے سے ایڈوکیٹ تھے لیکن شاعری کرتے تھے. امی جو ہیں وہ ادیب ہیں، اردو لٹریچر. تو اور جو اس کے علاوہ ماحول تھا وہ یہی تھا، تو میں بچپن سے یہی زبان سنی تو یہی سیکھی. بٹ آڈینس کو آئی تھنک شاید ابھی تک یہ لگ رہا ہوگا کہ آپ کنفیوز ہوں گے ابھی تک آڈینس کہ آپ ہیں کہاں سے. وہ یہ اکثر ہوتا ہے کیونکہ یہ میرے خیال سے بہت بدقسمتی ہے اس زبان کی، اور اس زبان سے زیادہ شاید اس کو چاہنے والوں کی، کہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو اردو بول لیتا ہے ٹھیک ٹھاک یا جانتا ہے وہ سرحد کے دوسرے پار ایک مخصوص بالکل جانب سے تعلق رکھتا ہے. زبان کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو میں ہندوستان سے ہوں اور میں نہیں مانتی کہ زبان کو آپ محدود کر سکتے ہیں کسی قسم کی پولیٹیکل باؤنڈریز میں. بالکل ایسی بات ہے. تو کیونکہ آپ نے میں نے آپ کے بارے میں پڑھا تھا اور آپ ماشاءاللہ سے بزم اردو سے بھی تعلق رکھتی ہیں، اور اس میں آپ کافی جو ہے وہ سالوں سے منعقد کیا جا رہا ہے اور اس میں آپ شرکت کرتی ہیں. اور آپ نے جشن ریختہ میں بھی پڑھا، بہت اچھا لگا اس کا. تو کیسا ایکسپیرینس رہا آپ کا؟ ایک تو ہوتا ہے دیکھیں ہم، کیونکہ میں پاکستان سے ہوں، پاکستان میں ہمارے چاروں طرف ایک ہی زبان ہے نا، کیونکہ وہ اردو ہی بولی جاتی ہے. اب چاہے وہ اردو حیدرآباد کی ہو، چاہے کراچی کی ہو، یا چاہے ملتان کی ہو یا لاہور کی ہو، وہ کہیں تھوڑا بہت ڈفرینٹ ہوتا ہے بٹ ہوتی اردو ہے. اب چونکہ انڈیا میں آپ رہی ہیں، انڈیا میں مطلب میں شاید پتہ بھی نہ چلے مجھے کہ اتنی زبانیں ہیں، مراٹھی ہے، تیلگو ہے، کنڈا ہے. ان سارے جھرمٹ میں رہتے ہوئے اتنی سلیس اردو بولنا بہت مشکل نہیں ہوا آپ کو؟ نہیں، مشکل میرے لیے اس لیے نہیں ہوا کہ زبان جو ہے وہ ریجنل ہوتی ہے، خطوں کی ہوتی ہے. تو جیسے چاہے وہ پاکستان ہو یا ہندوستان ہو، یا اگر ہم یورپ کی طرف جائیں انگریزی ہی بولی جاتی ہے، لیکن سب کا جو ڈکشن ہے، جو ڈائلیکٹ ہے، وہ ان کے ریجن کے حساب سے الگ ہو جاتا ہے. تو اسی طرح سے ہمارے یہاں بھی جو اسٹیٹس کی زبانیں ہیں وہ الگ ہیں اپنی اپنی جگہ. جیسے پاکستان میں بھی ہے آپ کا مطلب پنجابی الگ ہے، سندھی الگ ہے، وہ سب ہے. اسی طرح ہندوستان میں جو اسٹیٹس ہیں ان کی اپنی زبانیں ہیں، اور اردو وہاں بھی 36 الگ شیڈز میں بولی جاتی ہے. اگر آپ صرف یو پی اتر پردیش کی ہی مثال لیں یا دلی کی مثال لیں، دلی کے آس پاس سے شروع ہوئی تھی نا اردو،
تو جیسے آپ یو پی میں ہیں، دلی سے یو پی کی طرف جائیں گے تو اردو کا لہجہ بدلتا جائے گا. اسی طرح اگر آپ ویسٹرن یو پی کی طرف جائیں گے تو وہ لہجہ بالکل الگ ہو جائے گا. آپ لکھنؤ پہنچیں گے تو بہت ہی نفیس اردو ہوگی. تو لکھنؤ میں تو ماشاء اللہ لڑائی بھی ایسی ہوتی ہے کہ وہ لڑائی نہیں لگتی, اتنی تمیز سے بات کر رہے ہوتے ہیں کہ اگلا بولتا ہے بھائی مطلب کیا کس طرح سے. نہیں, آپ صحیح کہہ رہے ہیں. وہاں کی تو جو زبان ہے اتنی شیرینی ہے واقعی میں کہ وہ لڑائی کریں اور گالی بھی دیں اگر لکھنؤ والے تو یہ لگتا ہے کہ آپ کو بڑی عزت سے آپ جناب حضرت بالکل ایسے ہی اس طرح سے. لیکن لکھنؤ سے اگر آپ اور بیونڈ چلے جاتے ہیں تو وہاں کا لہجہ الگ ہو جاتا ہے. پھر آپ ٹورڈز بہار جاتے ہیں تو وہاں لہجہ الگ ہو جاتا ہے. یا آپ حیدرآباد آتے ہیں, حیدرآباد دکن, کیونکہ ایک حیدرآباد ادھر ہے جسے حیدرآباد سندھ کہتے ہیں, کدھر ہے جسے ہم حیدرآباد دکن کہتے ہیں. آپ وہاں جائیے تو وہاں اردو الگ خوشبو ہے. مجھے لگتا ہے وہاں کی تو اردو کی ٹانگ توڑی گئی ہے. نہیں, اردو نہیں, جو اچھا ہو سکتا ہے کیونکہ میری چاچی جو ہیں وہ حیدرآباد دکن سے بلانگ کرتی ہیں, اور جب ہم ان سے جڑے رشتہ داری ہوئی تو وہ جو اردو ہم نے سنی جو ہم انڈیا کی فلموں میں دیکھتے ہیں تو وہ جو بہت ڈفرینٹ ان کا ایکسینٹ ہے اور وہ جو مذاقیہ لگتا ہے کہ نا وہ بڑا مزہ آتا ہے ان کو سننے میں. جی, وہ میرے خیال سے وہاں کا جو اوور آل لہجہ ہے حیدرآباد کا, اسی لہجے میں جب وہ اردو بولتے ہیں تو وہ والا فیل آتا ہے. لیکن جو اردو جس طرح اردو نے فروغ پایا ہے حیدرآباد میں, جس طرح وہاں ادیب اور شاعر ہوئے ہیں, ولی دکنی کی آپ مثال لے لیں, بہت بڑا نام ہے, یا اور بھی بہت آج کے دور میں بھی ہیں. تو اردو تو وہاں پر کہتے ہیں نا کہ شروعات مان لیجیے دلی میں ہوئی جب لشکر لگا کرتے تھے اور فوجیں ملتی تھیں. اس کے بعد ہوتے 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 اودھ کی طرف گئی, ہوتے 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 حیدرآباد میں گئی, تو پیدائش وہاں ہوئی. پھر جوانی کی طرف جب بڑھنے لگی تو وہاں پہنچی, پھر جو عروج پہ آئی تو وہاں پہنچی. تو اردو تو پورے ہندوستان میں جو ایک روپ ہے اردو کا وہ تو ایک ہی. اب یہ الگ ہے کہ جہاں گئی اس نے اس طرح سے اس کا شرنگار کر دیا. بالکل. بٹ اردو کی جب آپ بات ہم کرتے ہیں تو اس کو لشکری زبان کہا جاتا ہے. تو کتنی زبانیں ہیں جو مل کر اردو ہماری بنی ہے؟ بہت ہی ہیں آج تک. اردو کا تو مجھے لگتا ہے کہ دامن اتنا وسیع ہے اور اتنا جذب کر لیتی ہے زبان اپنے اندر ہر چیز کو کہ اب آپ دیکھیں کہ اس میں انگریزی کے الفاظ اب آ گئے ہیں. آپ اگر اب آج کی شاعری پڑھیں تو بہت الفاظ وہاں باقاعدہ لیے جاتے ہیں انگریزی کے, آج کی کیا پہلے کے زمانے میں بھی. اور اردو کی شروعات امیر خسرو کو کہا جاتا ہے کہ اردو غزل کا پہلا شاعر جو ہے وہ امیر خسرو تھے. اور اس زمانے میں اس کو ریختہ کی زبان یا ریختہ ہی کہا جاتا تھا کہ میل جول کی زبان, اور کئی زبانوں سے مل کے فارسی ہوئی, سنسکرت ہوئی, اور جو وہاں پہ کھڑی بولی بولی جاتی تھی وہ ہوئی, وہ سب مل کے یہ زبان بنی تھی ریختہ کی زبان. بلکہ اس کا نام اردو تو بہت بعد میں جا کے پڑا ہے. جب یہ زبان بنی ہے تو اس کا نام تو اردو تھا نہیں. مجھے ان کا پورا نام نہیں یاد آ رہا ہے اس وقت. آپ دیکھیے گا فرصت سے, ایک کون ہمدانی صاحب کہیں کے ہوا کرتے تھے جنہوں نے اس کو یہ نام دیا تھا اردو. تو وہ زبان کا نام جو ہے وہ بہت بعد میں رکھا گیا, لیکن زبان جو ہے وہ بہت پہلے بن گئی تھی. اب مثال کے طور پہ جیسے ان کا ذکر کیا میں نے امیر خسرو کا, وہ تو کیا کیا نہیں تھے. مطلب وہ موسیقار بھی تھے, وہ شاعر بھی تھے, وہ صوفی بھی تھے. ہر ایک چیز ہی مطلب ان سے چھو کے گزری ہے. ہندوستان کا جو ایک ہندوستانی تہذیب ہے, یہ میں بہت پرانے زمانوں کی بات کر رہی ہوں, اب 13 سینچری اس زمانے کی جب ہندوستان ہی تھا, تو وہاں اس تہذیب میں جو امیر خسرو کا نام ہے یا جو چیزیں ان سے شروع ہوئی ہیں, چاہے وہ موسیقی میں ہو, چاہے راگ ہوں, چاہے ان میں اردو ایک بہت اہم چیز ہے. اور جس طرح ان کی کئی چیزیں ہیں, کئی ان کے کلام ایسے ہیں جس میں انہوں نے ایک مصرع کھڑی بولی لیا ہے تو ایک مصرع اردو لیا ہے. تو شروعات وہاں سے ہوئی. لشکری زبان شاید اس لیے کہتے تھے اس کو کہ جس زمانے میں یہ سب جنگیں ہوا کرتی تھیں, الگ الگ ملکوں کی, الگ الگ گھرانوں کی, مطلب بادشاہی جو فوجیں تھیں وہ آ کے خیمے ڈالا کرتی تھیں, تو کوئی فارسی بولتا ہے تو کوئی کہیں اور سے آ رہا ہے, تو کوئی جو ہندوستان میں وہاں تھے وہ کھڑی بولی اور اس طرح سے. تو وہ جو ایک عام زبان بنی ان سب کے ملنے سے, ان زبانوں کے امتزاج سے, وہ میرے خیال سے. آپ نے جشن ریختہ میں شمولیت اختیار کی, میں بھی گیا وہاں پہ, میں نے وہاں پہ کام کیا تھا. بیسیکلی ہم لوگ ویڈیو بنا رہے تھے,
اور میری ملاقات ہوئی. مطلب میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں جاوید اختر صاحب سے ملوں گا زندگی میں, اور خاص طور پہ پاکستان میں رہنے والا ایک لڑکا کبھی نہیں سوچ سکتا کہ ایک انڈین اداکار, اور بھی وہ جو مطلب پائنیئر ہے اردو کا, لکھنے والا کا, جو لکھاری ہیں, تو ہم سوچ نہیں سکتے تھے. وہ پھر ان کے ساتھ جنہوں نے انٹرویو کیا وہ عاطف توقیر, پاکستان کے ایک بہت بڑا نام صحافی ہیں وہ, اور وہ ابھی جرمنی میں اردو سے ریلیٹڈ کام کرتے ہیں. تو بہت مزہ آیا. اور ان کے ساتھ جب ریختہ کی اوپننگ ہوئی تو ایک قوالی نائٹ تھی, اس میں مزہ آیا. اب چونکہ میں ایک آڈینس کی طرح ان کو دیکھ رہا تھا, آپ وہاں پہ ان کے ساتھ بیٹھ کے پڑھ کے آئیں, کیسا فیل ہوتا ہے نا, کہ سب پریشر کتنا ہوتا ہے؟ نہیں, پریشر تو ظاہر سی بات ہے ہوتا ہے. پریشر تو مجھے ویسے بھی, میں جب بھی اسٹیج پہ جاتی ہوں, چاہے ہوسٹ کرنے کے لیے زیادہ جاتی ہوں, کلام تو میں بہت کم پڑھتی ہوں, چاہتی ہوں کہ نہ پڑھوں میں کلام. ہوسٹ کرنے کے لیے جاتی ہوں, یا ٹاک شوز ہوسٹ کرنے, یا ایونٹس ہوسٹ کرنے, تو چاہے وہ 50, 100, 150 کی آڈینس ہو, چاہے وہ جشن ریختہ کی آڈینس ہو. جیسے میں دلی میں 3 بار شرکت کر چکی ہوں کووڈ سے پہلے. میں نے وہاں مین جو ان کا محفل خانہ ہوتا ہے وہاں پہ ایونٹس ہوسٹ کیے ہیں. تو جتنی آڈینس آپ کو دکھ رہی ہوتی ہے اس پنڈال میں, سب سے بڑے پنڈال میں, اس سے کہیں زیادہ, کئی گنا آڈینس باہر بڑے اسکرینس پہ آپ کو دیکھ رہی ہوتی ہے. تو میں جو نروس ہوتی ہوں, میں ہر بار ایسے نروس ہوتی ہوں جیسے وہ میری پہلی بار ہے, لائک پہلی اننگ ہے. تو جب آپ خود ہی جب اسٹیج پہ جا رہے ہیں آپ نروس ہیں, اور جب آپ ایسی شخصیات کے سامنے جا رہے ہوں یا ان کا تعارف کرانا ہو. میں نے جاوید صاحب کے ساتھ شوز کیے ہیں یہاں پہ بھی اور بحرین میں بھی, تو ملاقات تو میری ان سے کافی رہی ہے. اور ان سے آپ جب ملیں آپ کو لگتا ہے کہ ان سے آپ کتنا کچھ سیکھ سکتے ہیں. آپ 24 گھنٹے بھی بیٹھیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ 25واں گھنٹہ اور ہوتا. تو وہ نروسنس اپنی جگہ, اور پھر جو ان کی مہارت ہے, استاد ہیں وہ زبان پہ, اور صرف زبان پہ نہیں, میرے خیال سے کسی بھی موضوع پہ آپ ان سے بات کر لیں وہ استاد ہیں. کچھ شخصیات ہیں ایسی الحمدللہ کہ ہم اس دور میں ہیں جس دور میں یہ شخصیات ہیں, اور ہماری خوش قسمتی کہ ہم ملے ہیں, ان سے بات کی ہے. تو ان میں سے ایک جاوید اختر صاحب بھی ہیں. تو وہ بہت زیادہ وارم انسان ہے, بہت مخلص. کیا آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ ہم لوگ جس ایرا میں ابھی چل رہے ہیں نا, ہم نے دو صدیاں دیکھ لی. ہم 90s میں بھی تھے, ہم ابھی 2000 میں بھی آ چکے ہیں, اور ہم وہ جنریشن ہے جنہوں نے ساری ریولیوشنز دیکھی ہیں نا. جب کچھ نہیں تھا, موبائلز نہیں تھے, انٹرنیٹ نہیں تھا, کمپیوٹرز نہیں تھے, اب کے زمانے میں وہ اپنے پیک پہ ہیں. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم اپنی زبان کو بھول رہے ہیں اب, چونکہ ہم ایک الگ ملک میں رہتے ہیں, چونکہ آپ بھی دبئی میں ہیں, ہم بھی دبئی میں رہتے ہیں. ہم اپنے روٹس کو مجھے لگتا ہے ہم بھولتے جا رہے ہیں, چونکہ یہاں پہ رہ کر, کیونکہ جو یہاں پر رہن سہن ہے وہ عربی ہے, انگلش بھی ہے, ہم اپنی زبان سے بہت دور ہو چکے ہیں. اور ہو سکتا ہے اگر ہم اس کو کنٹینیو نہ کریں تو اردو ہمارے ان زبانوں سے, ہماری اس نسلوں سے شاید بہت دور ہو جائے. نہیں, پتہ نہیں کیا وجہ ہے. الحمدللہ مجھے خوف یا خدشہ نہیں ہے کہ اردو ہم سے یا ہماری نسلوں سے آئندہ آنے والے وقتوں میں دور ہوگی یا ہماری نسلیں دور ہوں گی. میں شروع کرتی ہوں آپ کی وہ صدیوں والی بات سے کہ ہم اس دور میں بھی تھے, ہم اس دور میں بھی ہیں. ہم نے وہ بلیک اینڈ وائٹ شٹر والے ٹی وی بھی دیکھے ہیں, بالکل ہے, اور وہ گول گھمانے والے فون وہ بھی دیکھے ہیں, دوردرشن دیکھا ہے. اور ذرا سا موسم وہ ہوتا تھا, اینٹینے کا رخ ہم بدل دیتے تھے, تو ہم پی ٹی وی دیکھ لیا کرتے تھے انڈیا میں بیٹھ کے. سیم یہی چیز ہمارے ساتھ دوردرشن کی ہوتی تھی. تو اچھا, آپ اینٹینا گھما کے ہم دوردرشن دیکھتے تھے. تو ہم نے وہ دور بھی دیکھا, اور اب ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ آپ موبائل پہ بیٹھ کے دنیا جہان کے چینلس. اب تو آج کل بچے بھی اور ہماری عمروں کے بھی لوگ بہت زیادہ متاثر ہیں کورین سیریز اور اس سب سے. تو یہ جو دور ہے یہ ایک اس طرح کی چیز ہے, ایسا ہمارے پاس ایک ہتھیار ہے کہ ہم اس کو چاہے تو آپ جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ ایک پیڑ کو تراش کے اس میں سے کچھ بہت خوبصورت بنا لیں, چاہے پھر آپ اس کو کلاڑی کے طور پہ استعمال کر کے پیڑ کاٹ ڈالیں اور ختم کر دیں, سلسلہ جڑیں ختم کر دیں. تو یہ ہمارے اوپر, ہماری وزڈم پہ, ہماری سمجھ پہ, ہماری دانش مندی پہ بات ٹھہری کہ ہم اس چیز کو کس رخ لے جائیں گے. نہیں, بٹ دیکھیں آج کل
میں کیونکہ بات اس طرح کر رہا ہوں کہ جیسے فار ایگزامپل کوئی بھی چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا, ہم لوگ جب بچپن میں تھے تو ہم نے نورانی قاعدے پڑھے, جی, ہم نے الف بے پڑھی, ہجے کے ساتھ پڑھتے تھے پوری. اب کے جو بچے ہم لوگ جو دیکھ رہے ہیں, جو ہماری نئی نسل بڑی ہو رہی ہے, تو اب چونکہ یہاں یا کہیں بھی سب جگہ صرف یہی ہوتا ہے کہ بچوں کو چپ کرانے کے لیے یا تو آپ نے کارٹون لگا دی, اور کارٹونس ہماری اپنی زبان میں نہیں ہیں, وہ سب انگلش میں. ہمارے بچے بڑے ہوتے ہوئے ABCD پہلے سیکھتے ہیں, ہماری مادری زبان بعد میں سیکھتے ہیں. اور کہا یہ جاتا ہے کہ یار یہ تو اپنی گھر کی کھیتی سیکھ ہی جائے گا, کوئی مشکل نہیں ہے. اب چونکہ اگر ہم پاکستان سے باہر ہیں یا آپ انڈیا سے باہر ہیں, ہم دوسرے کنٹری رہ رہے ہیں, تو وہ جو ہماری زبان کا انفلوئنس ہے نا, وہ مجھے لگتا ہے کم ہوتا جا رہا ہے, اس سے محبت کم ہوتی جا رہی ہے. میرے ایک ابھی ریسنٹلی کسی ایک بندے سے بات ہوئی, مجھے بڑا دکھ ہوا اس بارے میں. وہ چونکہ پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں, اور ان سے جب میری بات ہوئی, ہیں وہ پاکستان کے, یہیں پہ پیدا ہوئے, سب کچھ ہوا. تو اگین میری بات کا جو رخ تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے مجھے کہا کہ یار میں سوری ٹو سے اردو میں بات نہیں کر سکتا, ایون دو آئی ایم پاکستانی, میں اردو میں بات نہیں کر سکتا. مجھے لکنت ہوتی ہے کہ میں بیچ میں بولتے ہوئے شاید رک جاؤں, یا میں بولتے ہوئے سوچوں کہ مجھے ضرورت پڑتی ہے کہ میں اردو میں سوچوں. تو اگین یہ بہت شرمندگی کی بات ہے ہمارے لیے کہ ہم اپنی زبان سے اس طرح دور ہو رہے ہیں کہ اب ہم فخر کرتے ہیں کہ ہم انگلش بول رہے ہیں اور اردو نہیں بولتے. یہ فخر سمجھا جاتا ہے دوسری جگہ, ایون دو آپ لیٹ سے چائنیز دیکھ لیں, وہ اپنی زبان سے اتنی محبت کرتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اپنی زبان سے محبت ضرور کرنی چاہیے, کیونکہ ہم دور ہوتے جا رہے ہیں, کچھ نہیں پتا آپ کا آگے نسلیں کیا ہوں. تو بات آپ کی ہے, تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ چونکہ انڈیا سے, اور ایک بلا وجہ کا ایک نام لیا جاتا ہے کہ اردو اونلی بلانگس ٹو پاکستان, مطلب بالی ووڈ میں بھی اس طرح دکھایا جاتا ہے کہ صاحب ٹوپی پہن کے آئے ہوئے ہیں, آنکھوں میں کاجل لگا ہوا ہے اور بالکل جی کر کے بات کر رہے ہیں. آپ کا اردو کا آغاز کیسے ایک ایسی جگہ رہ کے جہاں سب چیزیں آپ کے اگینسٹ ہیں؟ دیکھیے, وہ جو آپ کہہ رہے ہیں اردو سے محبت یا اپنی مادری زبان سے محبت نہیں, میرے خیال سے وہ ایک احساس کمتری کا شکار ہم لوگ ہو گئے ہیں اپنی اس زبان کو لے کر. حالانکہ جو زبان ہے وہ ہماری پہچان ہوتی ہے, ہماری اردو ہے, کسی اور کی گجراتی ہے, کسی کی پنجابی ہے, جو بھی زبان ہے. اب جو سیاست نے ہمارے ملک کے ساتھ کیا وہی اردو کے ساتھ ہوا. بالکل بالکل بالکل. اور اردو کو انفارچونیٹلی ایک پرٹیکولر مذہب کی زبان قرار دے دیا گیا. وہ اس وجہ سے کہ جب پاکستان بنا تو وہ مذہب کے بنا پہ بنا. بالکل. اور جب پاکستان نے اپنی قومی زبان اردو کو بطور قومی زبان اردو کا اعلان کیا, تو پھر یہ ہو گیا کہ کیونکہ یہ اسلامک اسٹیٹ ہے تو اردو تو اسلام کی زبان ہوگی, جبکہ ایسا نہیں ہے. اسلام کب کا ہے, اردو کب آئی؟ اور اسلام کی زبان ہوتی تو عربک میں قرآن نہ ہو کر اردو میں ہوتا. بالکل ٹھیک بات ہے. اور پھر دنیا کے سارے مسلمان اردو بول رہے ہوتے. تو وہ خیر میرے خیال سے لوگوں کے سمجھنے کا فرق ہے, یا یہ دانستہ طور پر اس طرح سے ہر چیز کی ایک مشینری ہوتی ہے نا ہمارے ملکوں میں, ہر جگہ ایک سرٹن مشینری کام کرتی ہے, تو اس طرح سے وہ چیز ڈالی جاتی ہے ذہنوں میں, اس طرح سے وہ چیز فیڈ کی جاتی ہے کہ اس جنریشن سے اگر ہم یہ چیز ذہن میں ڈالنا شروع کریں گے تو آگے آنے والی 2-3 جنریشنز کے بعد تو وہ نقش ہو جائے گا کہ یہ یہی ہے. تو اردو اس وقت یہ نقش ہو چکا ہے ہندوستان میں, ہندوستانیوں کے ذہن میں, کہ یہ مسلمانوں کی زبان ہے, جبکہ نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے. مجھے ایک یہ قطعہ یاد آیا اپنے والد صاحب کا, دیکھے زبان اور مذہب کی کیونکہ بات ہوئی. ہے تعجب کہ یہ دنیا نہ سمجھ پائی ہے, بھاشا ہندو نہ مسلمان ہے نہ عیسائی ہے. بات اتنی سی ہے تاباں کوئی سمجھے تو صحیح, بات اتنی سی ہے تاباں کوئی سمجھے تو صحیح, جس نے چاہا اسے یہ اس کی ہی کہلائی ہے. تو مطلب بہت بیسک سی بات ہے. اب ہندوستان میں میرے جو جہاں سے میرے والد صاحب ہیں سہارنپور سے, والدہ لکھنؤ سے ہیں, تو سہارنپور پنجاب کے بہت نزدیک ہے, جو ہندوستان کا جو پنجاب ہے, اور وہاں پہ بہت پنجابیز ہیں. اور ہمارے ہاں جو رہن سہن ماحول اب تک بھی تھا,
وہ اسی طرح سے تھا کہ سب مل جل کے رہ رہے ہیں, ایک دوسرے کے گھر جا رہے ہیں, تہوار سب منا رہے ہیں. تو میرے ساتھ جو اسکول میں لڑکیاں ہوتی تھیں ان کے والدین, امائیں کم والد زیادہ, اور دادا دادی نانا نانی تو سب اردو ہی جانتے تھے, اردو ہی پڑھتے تھے, اخبار اردو کا ہی آتا تھا. وہ نان مسلم پنجابی تھے, مسلم پنجابی نہیں تھے. اگین یہاں پہ یہ تفریق نہیں تھی کہ یہ مذہب کی زبان ہے, کیونکہ وہ خطوں کی زبان ہوتی ہے, وہ ریجن کی زبان تھی. اب بھی بہت لوگ ہیں, میں یہاں بھی دبئی میں بھی ایک دو لوگوں سے ملی ہوں, پرانی فیملیز ہیں جو اردو ہی جانتے ہیں, لکھتے اردو ہیں اور پڑھتے اردو ہیں. بدقسمتی میری کہ میں مطلب اس طرح نہیں اردو لکھ پاتی, اس کی وجوہات اپنی جگہ, لیکن اردو سب کی زبان ہے. اور بالی ووڈ کا آپ نے ذکر کیا کہ کس طرح بالی ووڈ میں دکھاتے ہیں, تو میرے خیال سے بالی ووڈ میں وہ معاف کیجیے گا, وہ مسلمانوں کو یا پاکستانیوں کو اسے ایک سرٹن نظریے سے دکھاتے ہیں, وہ اردو بولنے والوں کو نہیں دکھاتے ہیں اس طرح سے. تو وہ اگر وہ غور کریں آپ بالی ووڈ کے گانوں پہ یا فلموں پہ شروع سے لیں, تو اردو کی جو تھوڑی بہت بچت ہوئی بھی ہے ہندوستان میں. ہم ایک طرف الزام دیتے ہیں بالی ووڈ کو کہ تباہ کر دی ہماری زبان, وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ, لیکن اگر کچھ بچی ہے یا اب تک بھی لوگ جو تھوڑا سن رہے ہیں یا سمجھ رہے ہیں, یا آج کی جنریشن, وہ شاید بالی ووڈ کی وجہ سے بچی بھی ہے. کیونکہ جب سیاست نے بالکل گھوٹ دیا اور سرحد پار کی زبان قرار دے دیا, تو بالی ووڈ میں جو فلمیں بنتی تھیں, سوشل ایشوز اٹھائے جاتے تھے بہت زیادہ, ادبی فلمیں بنتی تھیں, جو گانے ہوتے تھے تو وہ سب اردو ہوتی تھی. اور جو وہ آتی تھی کاسٹنگ یا جو سرٹیفکیٹس اور فلموں کے نام, وہ سب پہلے اردو میں بھی آتے تھے, بیچ میں ختم ہو گئے تھے, اب پھر آنے لگے ہیں, وہ ریوائول ہو رہا ہے. یا پھر جو نغمے ہم سنتے ہیں, اگر آپ یہ کہیں کہ وہ ہندی میں, تو ہندی میں تو نہیں ہے, وہ سب اردو ہے. یہ بہت مزیدار بات ہے, کیونکہ اب یہ ایک اچھی بات بھی ہے, جو گلوکار ہوتے ہیں ویسے نارملی ان کے تلفظ بہت ڈفرینٹ ہوتے ہیں, بٹ جب وہ گانے میں آتے ہیں تو وہ وہی کریکٹ ایگزیکٹلی وہی چیز دیتے ہیں جو چاہیے. ہاں بالکل. اب آپ دیکھیے, آپ نے گلوکار, اب وہی ہے کہ یہ اتنا انٹرسٹنگ موضوع ہے کہ بات کہیں سے شروع ہوتی ہے کہیں جاتی ہے, اور میرے ساتھ تو یہ مسئلہ بھی ہے. اب آپ نے گلوکار کی بات کہی, محمد رفیع, کیا نام ہے وہ, ٹھیک ہے, یا آپ شہنشاہ غزل مہدی حسن صاحب لے لیں, ان میں سے کسی کی مادری زبان اردو نہیں تھی. بالکل, کیونکہ یہ مسلمان تھے, بالکل, لیکن ان کی مادری زبان اردو نہیں تھی, ٹھیک ہے, لیکن کیا تلفظ تھا. چلیں, یہ تو پھر بھی مسلمان تھے, تو ایسا فار گرانٹیڈ لیا جائے گا اردو ان کی زبان. لتا منگیشکر کو دیکھ لیں آپ, جگجیت سنگھ, انہوں نے مولوی رکھے اردو پڑھنے کے لیے, آشا بھوسلے, جگجیت سنگھ, غلام علی صاحب, ان کی پنجابی مادری زبان. تو وہی والی بات ہے کہ ہم بس اس لیبل کو جب ہٹا دیں گے نا, تبھی ہمارا بھی بھلا, اور زبان کی تو خیر فروغ ہے ہی ہے کہ بھائی یہ سب کی زبان ہے. اب آپ آج کی تاریخ میں بھی دیکھ لیں, جو سنگرز ہیں, بہت سنگرز ہیں جو سرحد کے اس طرف کے ہیں, جن کا ڈکشن سوری ٹو سے بہت عجیب و غریب ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اتنی اچھی لیرکس ہیں, اتنی اچھی موسیقی ہے, کمپوزیشن اتنا اچھا ہے, لیکن جب آپ وہ الفاظ سنتے ہیں پاکستانی سنگرز کے, تو آپ کو لگتا ہے یا اللہ, یہ قسم ہی کہہ دیتا, قسم کیوں کہہ رہا ہے نا. اسی گانے کو آپ ادھر سنیے, سونو نگم یا کسی کی بھی آواز میں, ٹھیک ہے, تو وہاں آپ تلفظ دیکھیں, تو یہ لگن کی اور سیکھنے کی بات ہے. تو آپ یہ بہانہ نہیں کر سکتے, جیسے کئی لوگ ہوتے ہیں, بھائی ہماری زبان نہیں ہے, ہم نہیں, تو پھر آپ نہ گائیں. اگر آپ اس چیز کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے, تو آپ اس سے پرے رہیں, پھر اس کو توڑ مڑوڑ کے نہیں پیش کریں. پھر کیا ہوتا ہے, 1 سال 2 سال 3 سال کوئی لفظ اس طرح کہا جاتا ہے, پھر لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ یہی صحیح طریقہ ہے, وہ نارم ہو جاتا ہے, وہ نارم ہو جاتا ہے. قسم کو ہوتے ہوتے قسم, تو اب قسم ہی ہو گیا ہے. اگین ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ لوگ جہاں, خیر ایسا ہونا نہیں چاہیے, کیونکہ جب آپ ایک انٹرنیشنل لیول پہ کوئی بھی چیز پڑھتے ہیں یا گاتے ہیں, تو آپ کو اس کو اسی لہجے میں اسی طرح بیان کرنا چاہیے جو اس کا ایک حق ادا ہوتا ہے. ایون دو اگر آپ کسی بھلے ڈفرینٹ ایکسینٹ کے ہوں. تو آپ انڈیا میں رہیں شروع سے, پھر آپ انڈیا سے دبئی شفٹ ہوئی, تو آپ کی تعلیم علی گڑھ سے ہوئی؟ نہیں, میری جو اسکولنگ ہوئی ہے, میں سہارنپور کی ہوں جیسا کہ میں نے ذکر کیا ابھی, تو میری اسکولنگ صوفیہ کانوینٹ سہارنپور سے ہوئی تھی. پھر میں 10th کے بعد علی گڑھ گئی تھی. علی گڑھ سے میں نے ماسٹرس کیا ان سوشل ورک اسپیشلائزیشن HR میں. اس کے بعد پھر میں 1-1.5 سال دلی میں تھی, زیروکس میں,
اور پھر میں یہاں آ گئی تھی. تو سفر جو ہے وہ زیادہ تو نہیں, لیکن ہاں میرے خیال سے زندگی کا آدھا حصہ ہندوستان میں اور آدھا یہاں تقریباً گزرا ہے ابھی تک. اچھا, ہم چونکہ اکثر مطلب 99% لوگ ایسے ہیں جو ہم لوگ اب بڑے ہو رہے ہیں, ہو چکے ہیں, جو بھی ہے, ہمارے سارے آباء و اجداد وہی پری پارٹیشن کے لوگ تھے سارے. میرے دادا دادی اجمیر سے تعلق رکھتے تھے, تو ان کی بہت زیادہ اگین ایک چاہ تھی کہ یار ہم واپس انڈیا جائیں, ہم وہاں رہیں. اب کیونکہ پاکستان بننے کے بعد ایک آپ کا ایک تختی آ گئی نا کہ آپ کے پاس پاکستان کا پاسپورٹ ہے. اب وہ چاہ کے بھی بیچارے نہیں جا پاتے تھے. کتنے رشتہ دار ایسے ہیں جو وہاں تھے اور جو لوگ آ گئے یہاں پہ, تو بٹ وہی اگین سرحد جو کھنچ گئی, جس کے چکر میں ہم لوگ الگ الگ ہو گئے. کتنی دفعہ میرا ایک دوست یہاں تھا, وہ تھا گجرات سے, تو ہم لوگ اب چونکہ ساتھ کام کرتے تھے, تو جب بھی کبھی پاکستان انڈیا کا میچ ہوتا تھا نا, تو ہم ساتھ بیٹھ کے دیکھتے تھے. اچھا, اس وقت ہم بالکل الگ ہیں, اس وقت کوئی دوست نہیں ہے نا. اب وہ سائڈ وہ ہے, یہ سائڈ وہ ہے. جب جیت گئے ہار گئے جو بھی ہوا, تو پھر ایک بات وہ مجھے ہمیشہ کہتا تھا اور مجھے بہت اچھی لگی بات. کہتا تھا یار سوچ کہ پاکستان اور انڈیا نہ بنا ہوتا, ایک ہوتا, تو سوچ وقار اور وسیم, سچن ٹینڈولکر, ڈریوڈ, گنگولی, یہ سارے ایک ساتھ ہوتے تو یہ ایسی ٹیم ہوتی فارمیڈیبل, کچھ نہیں کر سکتے تھے اس کا. بالکل یہ تباہ مطلب توڑ دیتے آپ کو نا. تو ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ یار سارے ایک ساتھ ہوں تو کتنا مزہ آئے گا یار, ایک ساتھ کھیلتے ایک ساتھ کرتے. تو اگین بس اسی لیے تو تقسیم کیا گیا کہ یہ, کیونکہ یہ پہلے دن سے لوگوں کو پتا تھا کہ اگر یہ ایک رہے تو پھر اس جیسی طاقت دنیا میں ہوگی نہیں. چاہے اسپورٹس ہو, چاہے کوئی بھی فن ہو. آپ ویسے آپ دیکھیں نیچرل ریسورسز دیکھیں, اگر آپ ملا کے دیکھیں تو کیا نہیں ہے, بالکل سبھی کچھ تو ہے, سبھی کچھ ہے. ہمیں کسی کی طرف دیکھنا ہی نہیں ہے کسی بھی چیز کے لیے. تو یہ تو جو سازش تھی وہ کامیاب ہو گئی, اسی لیے تو تھی. اور آج ہم اسی جگہ جانے کی خواہش کرتے ہیں کہ یار ہمیں وہیں جانا ہے. بالکل. مجھے اس پہ بھی دیکھیں ایک شعر یاد آیا, میرے ساتھ ہی ہوتا ہے کہ مجھے اشعار مظفر اعظمی تاجی کا ہے, بہت مشہور شعر ہے, اور یہ تقسیم اسی سانحہ پہ ہے کہ یہ جبر بھی دیکھا ہے تاریخ کی نظروں نے, لمحوں نے خطا کی تھی صدیوں نے سزا پائی. تو آپ آج تک وہ بھگت رہے ہیں سزا. جیسا آپ نے کہا کہ آپ کے رشتہ دار چلے گئے, تو میرے ساتھ بھی ہوا ہے. میرے جو والد تھے ان کے چچا تائے لوگ 5 بھائی تھے میرے دادا, تو 2 یہاں رہ گئے, 3 وہاں چلے گئے. ایک ہی بہن تھی, وہ وہاں چلی گئیں. ممی کی طرف میرا ننیال آدھا لکھنؤ میں, آدھا چلا گیا اسلام آباد میں ہے, کراچی میں کچھ سال. تو جب بچپن تھا میرا تو میں دیکھتی تھی کہ حالات اتنے کشیدہ نہیں تھے, تو لوگ آیا جایا آسانی سے کرتے تھے. پھر اب تو خبریں آتی ہیں کہ فلاں گزر گیا, فلاں گزر گیا, اب ملنا ہوتا ہی نہیں ہے. یا اگر اتفاق ایسا ہوا کہ یہاں پہ ہے, میں ہوں اور میری اس فیملی سے کوئی یہاں پر ہے, تو ملاقات ہو گئی. ورنہ تو خواہش بہت ہے کہ آسان ہو حالات اور کبھی جا سکوں میں بھی, لیکن اب دیکھیں کب ہوتا ہے. اور اگر آپ مل بیٹھیں تو کسی چیز کا کوئی فرق نہیں ہے, کھانے, رہن سہن, بات چیت, پہننا. بلکہ ہمارے ہندوستان میں ہی اگر ہم یو پی سے بہار یا بنگال یا کیرلا یا مہاراشٹر چلے جاتے ہیں تو بہت فرق ہے پہننے اوڑھنے کھانے میں. لیکن اگر ہم اور آپ بات کر رہے ہیں تو مجھے تو کوئی فرق نہیں محسوس ہو رہا. کراچی, اسلام آباد, لاہور والے یا ہندوستان والے جو نارتھ انڈیا کے ہیں یا دلی پنجاب کے ہیں, وہ بالکل ایک سا ماحول ہے. مجھے بہت دفعہ لوگوں نے بولا کہ آپ بامبے سے ہیں کیا. اچھا, ایک چیز نا جو ڈفرینس کرتی ہے, دلی والوں کو میں پہچان جاتا ہوں اکثر نا, ہم لوگ بولتے ہیں مشکل, وہ لوگ بولتے ہیں دقت. ہاں, یار آپ کو دقت بہت ہو رہی ہوگی, ہم لوگ بولتے ہیں یار آپ کو مشکل بہت ہو رہی ہوگی. اچھا, یہ تھوڑا سا یہاں سے میں پکڑ لیتا ہوں, ادروائز نہیں پکڑے جاتے. آپ کو بامبے کا سمجھتے ہیں لوگ, مجھے پاکستان کا سمجھتے ہیں. بالکل, مطلب کوئی یہ پوچھتا بھی نہیں ہے ہندوستان پاکستان, پوچھتا لاہور کراچی. میں یقین کریں آج آپ سے ملنے سے پہلے تب تک کل تک میں یہی سمجھ رہا تھا کہ آپ پاکستان سے ہیں. اور میں مطلب میں نے پڑھا, میں نے کہا یار واہ, علی گڑھ سے پڑھی ہوئی, مطلب یہ وہ جگہ ہے جہاں سے لیجنڈز نکلے ہیں, جہاں سے وہ لوگ نکلے جنہوں نے ایک سے ایک. اور کسی شعبے میں آپ دیکھ لیں, پھر وہی بات ہے, اسپورٹس میں دیکھ لیں, آرٹس میں دیکھ لیں, اتنے بڑے بڑے سوشل تھنکرز, کیا کیا مطلب کتنی ہی تحریک ہیں جو علی گڑھ سے شروع ہوئی ہیں. بالکل, اور ایک سے ایک بڑا نام ہے. تو وہ تو اردو کے حوالے سے آپ دبئی میں رہتی ہیں, تو بزم اردو جی
کے حوالے سے اگر آپ بتائیں تو، کیونکہ اب یہاں پہ بہت ڈفرینٹ لینگویجز ہیں اور بہت الگ الگ کنٹری سے لوگ رہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اردو کے حوالے سے یہاں کس طرح سمجھتی ہیں کہ آپ اردو کو پذیرائی ملتی ہے، اور کتنے لوگ ہیں جو اس زبان کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں اور اس میں ہے کہ ہاں ہم سیکھیں، کس طرح کی پذیرائی ملتی ہے یہاں پہ؟ بہت زیادہ. مطلب میں بزم اردو سے منسلک ہونے سے پہلے سے اس طرح کے ایونٹس اور شوز کرنے کی کوشش کرتی تھی جہاں اس زبان سے میں جڑی رہوں، چاہے وہ اسٹیج شوز ہوں یا پلیز ہوں یا موسیقی کے پروگرامس ہوں. میں اردو سے جو وابستہ ہوتے تھے شوز، انہی سے اپنے آپ کو جوڑا کرتی تھی. وہ ایک کوشش تھی. ایک تو کہیں میرے اندر وہ گلٹ فیکٹر تھا کہ میں اردو پڑھ نہیں سکی، تو کچھ تو میں کر دوں، جتنی تھوڑی بہت بھی خدمت کے لیے جو کر سکتے ہیں ہم لوگ. جی، تو اس طرح سے تھا. اور دوسرا یہ تھا کہ جب آپ دور ہوتے ہیں اپنی چیز سے، اپنے وطن سے، اپنی زبان سے، تو آپ کو قدر بڑھتی ہے، زیادہ ہو جاتی ہے. تو کچھ اسی طرح کی کیفیت تھی. تو وہ سلسلہ جاری تھا. پھر بزم اردو کو اب 10واں سال ہے UAE میں، تو ان کے ساتھ میں اس تنظیم کے ساتھ جڑی ہوں. تو ان کا جو مین مقصد ہے وہ صرف یہ ہے کہ ایک تو اردو سے محبت کرنے والے جتنے بھی لوگ یہاں پر ہیں، خواہ وہ کسی مذہب سے ہوں، کسی ملک سے ہوں، کسی زبان سے تعلق رکھتے ہوں، کہیں کے ہوں، اردو سے آپ کو محبت ہے تو آپ چلے آئیے. بالکل ایسے. مطلب اس طرح سے ہماری تنظیم کا جو مقصد ہے وہ ہے. اور جو ایونٹس کرتے ہیں وہ بھی ہر ایج گروپ کو مد نظر رکھتے ہوئے کرتے ہیں. بچوں کے لیے کرتے ہیں، بڑوں کے لیے کرتے ہیں، تھیٹر کرتے ہیں، میوزک کرتے ہیں، ٹاک شوز کرتے ہیں، جہاں پہ جو موضوع رہتا ہے وہ اردو زبان اور ادب رہتا ہے. تو بزم اردو یہاں پہ جس طرح کے کام کر رہی ہے، اس میں بچوں کے حوالے سے جو ہماری تنظیم کر رہی ہے اس کو خاص طور سے ہائی لائٹ کرنا چاہوں گی، کیونکہ بزم اردو کے جو سوشل میڈیا ہینڈلس ہیں اس پہ آپ کو جو بڑے ایونٹس ہیں وہ زیادہ نظر آتے ہیں نمایاں طور پہ. جو اسکول لیول پہ ہم کر رہے ہیں وہ اتنا نہیں نظر آتا ہے. تو یہاں پر آل UAE اردو فیسٹیول ہم لوگ اینولی ہوسٹ کرتے ہیں، جس میں پورے 7 امارات جو ہیں ان کے اسکولس حصہ لیتے ہیں. اور ضروری نہیں ہے کہ اب کئی انڈین اسکولس ہیں جہاں پہ اردو پڑھائی جاتی ہے، کئی ہیں جن میں نہیں پڑھائی جاتی ہے، لیکن وہ انویٹیشن سب اسکولس میں جاتا ہے کہ اگر آپ حصہ لینا چاہیں تو آپ آئیں. اس میں ڈبیٹس ہوتی ہیں اور آپ کے بیت بازی ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. ہو سکتا ہے نئے لوگوں کو بیت بازی بھی نہ پتا ہو کیا ہے. اچھا، تمثیلی مشاعرہ ہوتا ہے. تو یہ دونوں چیزیں بتا دیتی ہوں کیا ہوتی ہے. تمثیلی مشاعرہ، تمثیل آیا ہے لفظ مثال سے. تمثیلی میں یہ ہوتا ہے کہ مان لیجیے ایک ہم مشاعرہ جو ہے وہ آراستہ کرتے ہیں اور اس میں الگ الگ کردار بن کے لوگ آتے ہیں. جیسے وہ ایک تھیٹر ہوتا ہے مشاعرے کی شکل میں، تو آپ غالب اگر بنے تو آپ غالب کا کلام پڑھیں گے. جو بھی ہمارے پاس پکچرز یا انداز یا غالب کا ذکر کریں تو نصیر الدین شاہ ذہن میں آتے ہیں، اور اگر وہ گائیں تو جگجیت سنگھ کی آواز آتی ہے. تو اسی طرح کا گیٹ اپ لوگ لیتے ہیں جنرلی. تو آپ غالب بن گئے، آپ غالب کا کلام پڑھیں گے. مان لیجیے کہ میں مثال کے طور پہ پروین شاکر بنتی ہوں، تو میں پروین شاکر کا کلام پڑھوں گی، ان کا حلیہ اختیار کروں گی، تو ان کے جیسا بن کے ان کا کلام پڑھنا. تو بچے بہت اچھا اس میں جو ہے وہ پیشکش کرتے ہیں. ہمیشہ جان ایلیا بنتے ہیں، مطلب مختلف شعراء، پرانے، کلاسک، کنٹمپریری، یہ سب. تو وہ تو ہو گیا تمثیلی مشاعرہ. دوسری چیز ہے بیت بازی. تو جیسے ہم لوگ گانوں کی انتاکشری کھیلتے ہیں، تو جس حرف پہ ہندوستان میں کیونکہ وہ گانوں سے کھیلا جاتا ہے اور جو ساؤنڈ پہ جاتے ہیں، ہندی میں آپ کی ساؤنڈ جاتی ہے، اردو میں حروف سے ہوتی ہے. تو بیت بازی جو ہے وہ حروف سے ہوتی ہے. تو اس میں شاعری کا مقابلہ ہوتا ہے. تو آپ نے کوئی شعر پڑھا جو کہ مان لیجیے یہ پہ ختم ہو رہا ہے، بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے. وہ وہی کر سکتا ہے جس نے اردو پڑھی ہے. کیونکہ اب جیسے میں نے نہیں پڑھی، میرے لیے تا جو ہے وہ ساؤنڈ ہے. مجھے نہیں پتا کہ توئے یا تا، ٹھیک ہے. ہے جو ہے وہ میرے لیے ایک ساؤنڈ ہے، مجھے نہیں پتا کہ کون سی ہے، انفارچونیٹلی، یا این یا آ، جی، دو چشمیا ہے نا. تو یہ چیزیں جو اردو پڑھ رہے ہیں یہ باریکی وہی سمجھ سکتے ہیں. تو یہ ہم لوگ مقابلہ کرواتے ہیں. تو اردو ابھی جیسے
میرے خیال سے مئی کی بات ہے، پہلے ہفتے کی، شارجہ چلڈرنس ریڈنگ فیسٹیول جو شارجہ بک اتھارٹی کے ایونٹس ہوتے ہیں ان کے ساتھ بزم اردو بہت سال سے کولیبریٹ کر رہی ہے. ان کے جو بک فیئر ہوتا ہے انٹرنیشنل اس میں بھی، اور جو سالانہ چلڈرنس ریڈنگ فیسٹیول ہوتا ہے اس میں بھی ہم لوگ ہمیشہ کچھ نہ کچھ کرتے ہیں بچوں کے لیے. تو اس بار ہم لوگوں نے کیا تو اس میں انور مقصود صاحب آئے تھے اور بلال مقصود آئے تھے جی، جو کہ اب ایک بہت اچھی چیز لے کر آئے ہیں بچوں کے لیے. جیسے ابھی آپ کچھ دیر پہلے آپ کہہ رہے تھے کہ بچوں کے لیے کچھ نہیں ہے، کارٹونس ہیں وہ بھی انگلش میں ہیں اور جو رائمس ہیں وہ بھی سب انگلش میں ہیں. تو بلال مقصود جو ہے وہ ایک پکے دوست کے نام سے ایک چیز لے کے آئے جس میں انہوں نے اردو میں بچوں کے لیے رائمس اور گفتگو اور وہ پپٹ شو کے طور پہ تیار کی چیز. اس سے نہ صرف وہ انٹرٹیننگ ہے، وہ ایڈیوٹینمنٹ ہے، مطلب اس سے ایجوکیشن بھی دیا جا رہا ہے بچوں کو اور انٹرٹیننگ بھی ہے. بہت اچھا ہے، تو وہ بڑا اچھا انیشیٹو ہے. تو وہ ہم لوگوں نے یہاں لانچ کیا تھا، تو وہ بڑا مقبول رہا بچوں کے بیچ. اور اس کے علاوہ ایک اور جو بہت بڑی چیز بزم اردو نے شروع کی ہے، وہ ہندوستان میں جو مشنری یا کانوینٹ اسکولس ہیں جہاں پہ اردو نہیں ہوتی تھی، بدقسمتی سے، جو میں بھی جس کا شکار رہی ہوں، ہمارے زمانے میں آپشن نہیں ہوتا تھا، تو وہاں پہ کل شاید 7 سے 8 اسکولس ابھی ہو چکے ہیں جہاں پہ اردو بطور لینگویج انٹروڈیوس کی ہے بزم اردو نے. ہمارے لیے بڑی فخر کی بات ہے، اردو میرے خیال سے چائنا میں بھی پڑھائی جاتی ہے، چائنا، جاپان، وہ کوشش ہو رہی ہے. اب آپ وہی دیکھیں کہ یہ جو ہے یہ وہ جگہیں نہیں ہیں جہاں سے زبان شروع ہوئی ہے، لیکن یہ وہ پاکٹس بن چکی ہیں جہاں پہ اردو پنپ رہی ہے الحمدللہ. بالکل. تو وہی کوئی ہوگا جو اردو سے محبت کرنے والا، جو کہ چاہتا ہے کہ اس زبان کی شیرینی جو ہے جتنا دور تک پہنچ سکے اور خوشبو جہاں تک پہنچ سکے کے ساتھ آپ کی کیسے گفتگو رہی؟ کیونکہ ایک وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ اس فی زمانہ کے کچھ آخری لوگوں میں سے ہیں جن کو اردو بہت اچھی طریقے سے آتی ہے. جب وہ معین اختر کے ساتھ ہوتے تھے تو ان کا ایک پروگرام آتا تھا، اس کو کہتے تھے لوز ٹاک، جس میں وہ الگ الگ بھید بن کے پرفارم کرتے تھے. اور وہ اور اتنے سنجیدہ طور پہ وہ کرتے تھے کہ مطلب ہم دیکھیں تو ہم ہنسی نہ رکے، اور وہ اتنا سنجیدہ ہو کہ وہ جو اس مکالمے کو پورا کرتے تھے. تو وہ مجھے لگتا ہے کہ اتنی آسان نہیں ہے. تو انور مقصود، میری تو ہمیشہ خواہش رہی کہ میں ان سے کبھی ملوں کس طرح سے. اور ان کی ایک بہن تھیں فاطمہ ثریا بجیا، جو اللہ ان کو جنت نصیب کرے، وہ نہیں ہیں، زہرا نگاہ صاحبہ ہیں. وہ پورا خاندان ہی ماشاء اللہ اتنا ٹیلنٹڈ ہے کہ مطلب ہوتا ہے نا کہ آپ کو ورثے میں کچھ چیزیں ملی ہیں. ان کے یہاں ایسا لگتا ہے کہ وہ جینس کچھ ایسی ہیں کہ سب ایک سے ایک. اب انور صاحب کی مثال لیں، اگر کئی مرتبہ میری ان سے ملاقات ہوئی ہے، اس ایونٹ سے پہلے بھی میں ان کے ساتھ یہاں پہ ایونٹ کر چکی ہوں، بزم اردو کا ایونٹ تھا وہ بھی. ان کے ساتھ بھی ایسا ہے کہ آپ جتنی دیر بیٹھیں آپ کو لگتا ہے کہ آپ صرف اور صرف پوری توجہ کے ساتھ انہیں سنیں، اور جو وہ کہہ رہے ہیں اس سے زیادہ غور اس پہ کریں جو وہ نہیں کہہ رہے ہیں. تو مطلب جو زبان پہ عبور ہے وہ تو ہے ہی، جس طرح کی معلومات انہیں ہر موضوع پہ ہے، اور جتنے سنجیدہ انداز میں جو ان کا طنز و مزاح ہے، مطلب وہ جو بہت نفاست سے کہہ جاتے ہیں، وہ جو ہنر ہے وہ تو مجھے نہیں لگتا کہ آج کے دور میں کسی کے پاس ہے. ایک میں نے شعر پڑھا تھا، ویسے مجھے کبھی شعر یاد ہوتے نہیں ہیں، بہت مطلب کہہ سکتے ہیں افسردہ بات ہے، افسوس کی بات ہے. پڑھے ہیں میں نے مگر مجھے کبھی یاد نہیں رہے. تو ایک نظم پڑھتے ہیں ہمارے خالو ایک نا، امجد اسلام امجد کی شاید، یا نہیں فراز احمد کی ہے. اس کے آخر میں ہمیشہ آتا ہے کہ بہت دیر کر دیتا ہوں میں. نہیں، منیر نیازی کی ہے. ہاں، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں. ہاں، ایسا کچھ ہے، منیر نیازی کی ہے. وہ بہت مزیدار ہے، مطلب اتنی ہر چیز کو اتنا ایمفسائز کر کے بتایا، بٹ آخر میں ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں. کسی کے واپس بلانا ہو یا کچھ ہو، بہت پیاری، اور کسی کو جا کر بتانا ہو تو ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں. تو انور مقصود صاحب ہوئے، یا جیسے کچھ دیر پہلے بات جاوید اختر صاحب کی ہوئی، ڈاکٹر عارفہ ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ الحمدللہ کہ یہ لوگ ہیں، اور ہماری خوش قسمتی کہ ہم انہیں دیکھ سن سکتے ہیں. جو ملا ہے، روبرو ہوا ہے، وہ الگ بات. جو نہیں ہوا تو ویڈیوز ہی دیکھیں ان لوگوں کی، ان کی باتیں سنیں، تو سمجھ میں آتا ہے کہ ہم لوگ تو ذرا سا اتنا سا کچھ پڑھ لیتے ہیں یا جان لیتے ہیں تو اپنے آپ کو علامہ سمجھنے لگتے ہیں. اور یہ تو باقاعدہ پورا کا پورا سمندر ہے علم کا. کتابچے ہیں پورے. اچھا، مزے کی بات ہے، کتابچہ ایک الفاظ ہے اردو کا. ہم چونکہ پڑھ رہے تھے، بچپن میں پڑھتے تھے، تو ہم نے نا غلطی میں پڑھ دیا امی کے سامنے کتا بچہ.
ہو تو پڑھنا آتا نہیں تھا, تو امی نے بولا یہ بیٹا کتا بچہ نہیں, کتابچہ بولتے ہیں اس کو. تو کیونکہ وہ الفاظ اس طرح لکھے ہوتے تھے کہ وہ پڑھنا ہی نہیں آیا کبھی بچپن میں. تو مجھے یہ بتائیں ترنم جی کہ ماشاء اللہ سے آپ بزم اردو کا حصہ رہی ہیں اور کافی عرصے سے کر رہی ہیں, تو کسی پاکستانی اداکار اور ان لوگوں کے ساتھ جو اچھی اردو بولتے ہیں, کوئی اتفاق آپ کا ان کے ساتھ ایسا ہوا؟ جی بہت سارے اتفاق ہوئے ہیں میرے ساتھ, ایسے حسین اتفاق, جہاں پہ ایک تو ہماری تنظیم میں بھی بہت لوگ ہیں جو پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں, نیپال کے ہیں, ہندوستان کے مختلف صوبوں سے ہیں, تو وہ ملی جلی ہماری تنظیم ہے. اس کے علاوہ پاکستانی بہت شعراء سے, بہت ادیب ہیں جن سے ملاقات رہی ہے میری, اور ڈاکٹر عارفہ کا جیسے میں نے ذکر کیا, انور صاحب, ایک نام نہیں ہے, طویل فہرست ہے, کام بھی کیا ہے ان لوگوں کے ساتھ, شوز بھی کیے ہیں. شعیب اختر جن کو ہم سب بطور راول پنڈی ایکسپریس یا کرکٹ کے ہی اس سے جانتے ہیں, وہ تعارف ان کا وہی ہے, لیکن وہ جتنی انہیں شاعری میں یا تصوف میں دلچسپی ہے, وہ ایک الگ ہی ان کی شخصیت کا ایک رخ ہے. تو اچھا, آپ نے ابھی ریسنٹلی ایک پلے کیا مینا کماری, ٹھیک ہے, مینا کماری کا جب ہم نام لیتے ہیں تو ایک آج کل کے جو اداکار ہیں وہ تو ٹھیک ہے ہم شروع سے دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں, بٹ مینا کماری ایک وہ اداکارہ تھیں جن کا مطلب نام ہے, سکہ منوایا گیا ہے, اور جو انہوں نے اپنے آپ کو ثبوت دیا کہ ہاں یہ میں ہوں, تو ان کو پلے کرنا مجھے لگتا ہے کہ بہت مشکل ہوگا آپ کے لیے, اور کیونکہ ان چیزوں کو اپنے اندر جذب کرنا کہ میں اس جیسا بن کے خود کو دکھاؤں, تو وہ پلے کرنا لوگوں کے سامنے میرے خیال سے ونس ان اے لائف ٹائم والا ایکسپیرئنس ہوتا ہے. بزم اردو کا ہی اینول ایونٹ تھا 24 دسمبر 2023 کو. تو جیسا کہ ہم لوگ اردو کے ہی حوالے سے کام کرتے ہیں, تو اس میں ثانیہ سعید آئی ہوئی تھیں پاکستان سے, ہندوستان سے سچن آئے ہوئے تھے, اور ہمارا جو مین وہ تھا موضوع اس ایونٹ کا, وہ مینا کماری تھیں جن کا اصل نام مہجبین تھا, اور اداکارہ ہونے کے علاوہ وہ شاعرہ بھی تھیں, اردو میں بہت دلچسپی تھی ان کی. تو ہم وہ پہلو اجاگر کرنا چاہ رہے تھے, کیونکہ سچن ان کے ساتھ بچپن سے رہے, تو اس وجہ سے ان کو بلایا گیا اور ان سے گفتگو ثانیہ سعید نے کی. تو وہ ایک الگ سیگمنٹ تھا. ایک سیگمنٹ یہ تھا جس کا نام تھا چلتے چلتے, وہ لیا گیا تھا ان کی بہت مشہور زمانہ فلم ہے پاکیزہ, اس میں ایک گانا ہے نا, یوں ہی کوئی مل گیا تھا سر راہ چلتے چلتے. میرے ابو کو بہت پسند ہے یہ گانا. تو ہے بھی ایسا کہ مطلب آج بھی آپ سنیں, وہ تو کن زمانوں کا ہے, لیکن کوئی مل گیا تھا سر راہ چلتے چلتے. جی, تو آپ نے اگر نہیں دیکھی ہے پکچر ضرور دیکھیے گا. میں نے دیکھی ہے, دیکھیے, میرے ابو کی وجہ سے میں نے بہت دیکھی ہے. بہت خوبصورت اور اداکاری سب کی اپنی اپنی جگہ. تو یہ عنوان تھا اس ٹریبیوٹ کا, اور یہ سولو ایکٹ تھا, اور اس میں ایکٹنگ ایک حصہ تھی اور کچھ گائکی تھی جس میں مینا کماری کا کلام کمپوز کر کے پیش کیا گیا, مہران آئے ہوئے تھے انہوں نے, اور کچھ کتھک تھا. تو اس طرح سے ہم نے وہ ان کی کہانی پیش کی تھی, اور تقریباً 45 سے 50 منٹ کے صرف میرے مونولوگ کہا جائے گا, جو میرا حصہ تھا بولنے کا. اور اس میں علاوہ اس کے کہ حافظہ جو ہے وہ میرا, اس کی آزمائش تو تھی, کیونکہ میرا کوئی ایگزٹ نہیں تھا سینس کے بیچ میں, وہ ایک سین کے بعد ایک سین چل رہا تھا, اور اس بیچ میں بس ان کی کبھی گائکی ہوتی تھی, کبھی کتھک ہوتا تھا, لیکن میں پورے اس دوران وہیں پہ تھی. وہ آزمائش اپنی جگہ تھی, لیکن میرے خیال سے جو میری ایموشنل تھریشولڈ کی یا درد جذب کرنے کی آزمائش ہوئی ہے, وہ زیادہ کڑی تھی. اس میں مینا کماری جو پردے کے پرے تھیں اداکارہ کے علاوہ, وہ زندگی دکھائی گئی ہے, اور وہ بھی ایک حصہ ان کی زندگی کا جب وہ عروج پہ تھیں اپنے کریئر کے. پاکیزہ کا پریمیئر ہوا ہے, اس چکا چوند اس ہنگامے سے وہ گھر واپس آئی ہیں, اور آلریڈی وہ ایک جان لیوا مرض کی شکار ہیں, اور اس پریمیئر کے ہفتہ 10 دن 2 ہفتے کے بعد ان کا انتقال بھی ہو گیا تھا. تو وہ
دن دکھایا ہے ان کی زندگی کا جہاں وہ اس ہنگامے سے قطعی سناٹے میں آ کے بیٹھتی ہیں اور پھر وہ ہوتا ہے نا کہ آپ اپنے ماضی کے سفر پہ نکل جاتے ہیں بیٹھ کے, آپ اکیلے بیٹھے ہیں, تکلیف میں ہیں, اور ایک طرف دنیا آپ کو کیا کیا سمجھ رہی ہے اور دراصل آپ کچھ نہیں ہیں, کوئی ہے بھی نہیں آپ کا پرسان حال, آپ اکیلے ہیں اور اکیلے ہی مر جائیں گے. وہ اسی طرح مر بھی گئی تھی وہ. تو وہ اپنے بچپن سے لے کے کس طرح ان کے والد نے انہیں یتیم خانے پہ پھینک دیا, بیٹا چاہیے تھا, کس طرح واپس اٹھا لیا, کس طرح اسکول نہیں گئیں, کام پہ لگا دیا, اسٹوڈیو جانے لگیں. 4 سال کی عمر میں انہوں نے کام شروع کر دیا تھا بطور چائلڈ آرٹسٹ, پھر ہوتے ہوتے بڑے ہوتے ہوتے پھر ہیروئن. اور آپ یہ دیکھیں کہ مشکل سے 37 برس ان کی عمر تھی تو ان کا انتقال ہو گیا. لیکن اگر آپ دیکھیں عمر بہت مختصر تھی, لیکن وہ آج تک جاوداں ہیں. جس طرح کا انہوں نے کام کیا ہے اس حوالے سے بہت زیادہ. آپ مدھوبالا کو لے لیں, مطلب یہ جو اس طرح کے لوگ ہیں وہ اتنے کم وقت میں ایسا تاثر چھوڑ کے جا چکے ہیں کہ ناقابل فراموش ہے ان کا جو کنٹریبیوشن رہا. ہمارے یہاں یہ 2 نام ہیں, اور ادھر آپ دیکھیں تو میرلن مونرو, وہ بھی بہت ینگ نکل گئی لیکن آج تک لوگ مثالیں دیتے ہیں. تو بہرحال مینا کماری کی جو زندگی تھی وہ مشکل ایموشنلی تھی. اس کے علاوہ یہ کہ ان کا کوئی بھی ویڈیو نہیں تھا کہ وہ بطور انسان کس طرح بیٹھا کرتی تھیں یا اٹھا کرتی تھیں یا بولا کرتی تھیں, کچھ نہیں ریفرنس تھا. ان کی فلمیں تھیں, اب فلموں میں انہوں نے زیادہ تر ٹریجڈی کوئین والے جو رولز کیے ہیں وہ کیے ہیں. ایک آدھی ان کا تھا جو مست چلبلا ان کا کردار تھا. تو آپ فلموں سے تو نہیں آپ اندازہ لگا سکتے کہ وہ کس طرح کا اٹھنا بیٹھنا, پھر ان کی جو آواز تھی وہ جو فلموں میں تھی وہ ایک سرٹن ٹون تھا. وہ آپ ایسے لوگوں کو تو نقل کرنے کی تو بھول ہی جائیے, آپ پاس بھی نہیں آ سکتے ان کے کہ آپ ان کو. تو جو بھی کوشش تھی وہ یہ مد نظر رکھ کے تھی کہ وہ غمزدہ ہے اپنے حالات سے, اور وہ بیمار ہے, بہت زیادہ بیمار ہے, اور ان سب سے زیادہ جو وہ شکار ہے وہ تنہائی کا شکار ہے. تو یہ چیز جو ہے اپنے ذہن میں نقش کر کے پھر میں نے وہ اسکرپٹ پڑھی. ڈاکٹر سعید عالم ہیں ہندوستان کے, بہت ویٹرن نام ہے ان کا تھیٹر میں. ان کی اسکرپٹ تھی, ڈائریکشن انہیں کا تھا, اور اس میں میرے لیے بہت مشکل تھا جب میں نے پہلی بار وہ اسکرپٹ پڑھی ہے. تو بے ساختہ ایک تو میں رو گئی ہوں. وہ زار قطار شروع ہو گیا تھا سلسلہ, مجھے سمجھ نہیں آیا تھا. ایک تو میرے لیے وہ چیلنج کے طور پہ لینا پڑا مجھے, کیونکہ میں نے کیا ہے اسٹیج لیکن اتنا فل فلیجڈ مونو ایکٹ نہیں کیا. آپ کی ٹیم ہوتی ہے, 6-7 کردار ہیں, آپ نے اگر سینٹرل کردار بھی نبھایا تو بھی آپ کے پاس اور لوگ ہیں, کیو بھی دیتے ہیں, ڈائلاگ بھی ہوتا ہے, انٹریکشن بھی ہوتا ہے. بالکل ایک سولو ایکٹ کرنا اور وہ بھی اس طرح کا کرنا بہت آسان نہیں تھا. تو میں بہت ڈاؤٹ فل تھی کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. لیکن اور جب میں نے اسکرپٹ پڑھی تب تو اور زیادہ مجھے خدشات ہونے لگے, اور سعید صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ آپ نے پڑھ لی؟ تو میں نے کہا جی. کہ آپ کو کیا سمجھ میں آیا؟ اچھا, اگر آپ وہ دیکھیں گے اس کی کلپس ہیں تو آپ کو یہ لگے گا کہ بہت سادہ جملے ہیں, لیکن وہ سادہ نہیں تھے. ان میں جو تہہ تھی نا, پرت در پرت ان جملوں کے بیچ, وہ بہت زیادہ تھیں. تو میں نے سعید صاحب سے کہا کہ یہ تو بہت لیئرڈ ہے. تو کہنے لگے میرا آدھا کام ہو گیا, کیونکہ آپ سمجھ گئی کیا ہے کہ یہ جو لکھا ہے وہ نہیں ہے, اس سے پرے زیادہ ہے. تو اور مزے کی بات یہ ہے کہ چونکہ ایک ذمہ داری آپ پہ آئی اور آپ کو جس رائٹر نے چنا, ایک تو اس لیے بھی کیونکہ آپ کی ماشاء اللہ سے اردو بہت اچھی ہے, ٹھیک ہے, اردو کے ساتھ ساتھ اس کردار کو آپ کے اندر انہوں نے دیکھا کہ ہاں یہ کردار آپ اپنے اندر جذب کر کے اس کو نبھا سکتی ہیں. تو یہ ایک بڑے فخر کی بات ہے کہ آپ کے لیے وہ ایک موقع ہوا جس کو آپ نے دنیا کے سامنے پیش کیا, اور پھر جس طرح کیا دنیا نے دیکھا کہ ہاں یار آپ نے اس کو ادائیگی اچھی طریقے سے کی, اور اس کے ساتھ جسٹس کیا آپ نے کہ ہاں یار جتنا ہو سکتا تھا کوشش کی. اب ہو پایا نہیں پتہ نہیں. سعید صاحب سے کچھ لوگوں نے پوچھا, آڈیشنس ہوئے تھے اس رول کے لیے, انہوں نے دلی میں آڈیشنس لیے تھے جو وہاں پہ ریگولر لوگ ہیں جو اسٹیج شوز کرتے ہیں ان کے, اور پھر ان کو کچھ نہیں سمجھ میں آیا, اور انہوں نے پھر ہمارے جو بزم اردو ہماری ٹیم ہے ان سے کہا کہ
ترنم صاحبہ کریں گے. تو جب مجھے کہا گیا ہماری میٹنگ میں کہ آپ کریں گی تو میں سکتے میں آ گئی تھی, کیونکہ مجھے یہ تھا کہ نہیں یہ میں کیسے کر سکتی ہوں, اور میں باقی چیزیں آرگنائزیشن لیول پہ اتنی دیکھتی ہوں, تو مجھے یہ تھا کہ میں اگر اس میں چلی گئی تو میں باقی کچھ پھر تو وہ سعید صاحب کا پتہ نہیں کیا کانفیڈنس تھا, کیا ان کو, اور ان سے لوگوں نے سوال کیے کہ اتنی آپ کی اسکرپٹ اتنی مضبوط اسکرپٹ ہے اور یہ کوئی ریگولر نام نہیں ہے اسٹیج پلیس کا. تو انہوں نے کہا کہ پہلی چیز تو یہ کہ مجھے ان کی زبان کے یا تلفظ کے حوالے سے کوئی ٹینشن یا شبہ نہیں ہے, تو میری ایک وہ فکر تو ختم کہ میں ان کا تلفظ یا نقطے سنوارتا رہوں. دوسرا پھر جب مجھے یاد ہو گئی اسکرپٹ تو انہوں نے کہا کہ کوئی 50 منٹ کی اسکرپٹ کوئی جو مجھے اس طرح حافظہ کر کے سنا دے تو پھر لے جائیے کیریکٹر. تو الحمدللہ اللہ عزت رکھنے والا ہے, انہوں نے بھروسہ کیا اور میری ٹیم نے بزم اردو والے سب نہیں آپ کر لیں گی, اور وہ ہو بھی گیا. کس طرح میں کتنا انصاف اس چیز کے ساتھ کر پائی کیونکہ ان کو دیکھا سنا کسی نے نہیں تھا, لیکن لوگ وہ کرتے ہیں, کمپیئر کرتے ہیں, لوگوں نے آڈینس نے کیا ہوگا بیٹھ کے. لیکن میرے ذہن پہ جو اثر چھوڑا ہے اس چیز نے وہ بہت گہرا تھا. اسکرپٹ پڑھنے کے بعد, ریہرسلس کے دوران, یا پھر جب تک میں اسٹیج پہ پہنچی ہوں, جب میں نے وہ ختم ہو گیا, پردہ گرا جب اسٹیج پہ, تو میں اسی کیفیت میں تھی جہاں پہ میں نے لاسٹ سین چھوڑا ہے. بزم اردو کی ایک ممبر ہیں, وہ آئیں, انہوں نے مجھے ہلکے سے وہ کیا, تھپ تھپایا, تو میں نے آنکھیں کھولی اور میرے آنسو اس وقت کبھی جاری تھے. مینا کماری کے بعد ایسا آپ کو اکثر مجھے لگتا ہے ایسا ہوا ہوگا, کیونکہ جس شدت سے آپ نے اس کو ادا کیا کافی دن تک آپ کو ایسا لگا ہوگا کہ شاید وہ اثر ابھی تک دن تک نہیں, میرے خیال سے میں بہت کم میرا حصہ ہے جو اس سے نکل پایا ہے, کیونکہ بہت ساری چیزیں ان کی زندگی میں ایسی ہوئی ہیں جو میری بھی زندگی میں ہوئی ہیں. تو جب میں نے وہ اسکرپٹ پڑھی تو ہوتا ہے نا کہ آپ ریلیٹ کر پاتے ہیں. جیسے میں نے اور بھی کردار کیے ہیں تو وہ میرے لیے محض کردار تھے, چلو ڈائلاگ رٹ لیے ہو گیا. یہ بہت ساری چیزیں, بہت سارے ان کی زندگی میں ایسے حادثے یا موقع ہوئے ہیں جو اس انٹینسٹی یا اس نوعیت کے نہیں ہوئے, لیکن میری زندگی میں نے گزارے ہیں وہ لمحات یا گزار رہی ہوں. تو میرے خیال سے اس وجہ سے اور زیادہ میں اس میں گھس گئی اور میں نکل پائی نہیں ہوں اس میں سے. اور اس دوران اور اس کے بعد بھی کئی ہفتوں میرا یہ عالم رہا ہے کہ مجھے لوگوں میں بیٹھنا, ملنا, آنا جانا نہیں اچھا لگ رہا تھا. مجھے جبرن نکلنا پڑا ہے گھر سے, مجھے زبردستی میرے ملنے والے لے کے گئے ہیں کہ چلیں کہیں بیٹھتے ہیں, کچھ اس کردار سے آج تک آپ نہیں نکل پائی؟ نہیں, میں نکل پائی نہیں ہوں اس میں سے. اور اس کے ابھی اور شوز ہونے والے ہیں ان قریب, یہاں پہ بھی ہونا تھا لیکن نہیں ہو پایا, اب وہ ہندوستان میں ہونے والے ہیں مختلف شہروں میں. تو اب مجھے نہیں پتا کہ ریپیٹ پہ ہوگا تو وہ انٹینسٹی ہوگی جس طرح مجھے وہ چیز پھر ہٹ کرے گی, یا کیونکہ میں ایک بار وہ کر چکی ہوں تو ہو سکتا ہے کہ تھوڑا اثر ہلکا ہو جائے. لیکن بہت تکلیف دہ تجربہ تھا. یقیناً ہوا ہوگا بالکل. ایک تو چونکہ یوں بھی ہے کہ ایک تو اس کو اس طرح سے کسی نے پرفارم نہیں کیا ہوگا, اور دوسرا آپ کے پاس کوئی ریفرنس نہیں تھا. اس ریفرنس کو آپ نے اثر نو تعمیر کیا اور اس شدت کو اتنا اپنا لیا کہ وہ کبھی کبھی ایسا لگتا ہوگا کہ شاید ہی میں خود ہوں, کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ ہاں یار یہ میرا ہی کردار تھا جو میرے لیے لکھا گیا ہے. اور یقیناً جس طرح آپ نے بیان کیا کہ ہاں یار وہ جو چیز آپ کے ساتھ ایک لنک کر رہی ہے, جو چیز آپ کے ساتھ ہوئی, ریلیٹ کر رہی ہیں آپ, تو واقعی اس چیز کی شدت بہت زیادہ ہوگی. کیونکہ جب بندہ فیل کرتا ہے نا کہ ہاں یار دس از سم تھنگ ریلیٹڈ ٹو می, اور کیا یہ میرے بارے میں لکھا گیا ہے, تو آپ مجھے لگتا ہے کہ اس سے زیادہ بہت اچھی طریقے سے آپ اس کو پرفارم کر پائیں گے. تو بہت اچھا آپ کا جو پلے ہے, اور یقیناً جو اردو سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں اس کی اگین کوئی سرحد نہیں ہے. انڈیا, پاکستان, نیپال, بنگلہ دیش, جہاں جہاں اردو بولنے والے ہیں بالکل, اور ضرور اس کو سراہیں گے. تو مجھے ایک بات بتائیں کہ اب ہم جیسے اردو کی بات کرتے ہیں, اردو دونوں سرحدوں کے پار بولی جاتی ہے. جی, بنسبت پاکستان کے انڈیا میں زیادہ مسلمان ہیں اور اردو بولتے ہیں. اب
اردو بیسکلی آئی ہی وہیں سے, ہم تو سمجھ لیں کہ ہم نے وہاں سے تو اٹھائی ہے. اگر ابھی ہم ڈرامے انڈسٹری کی بات کرتے ہیں, بہت سارے ڈرامے ایسے ہیں جو پاکستان کے ایسے ہیں جو آپ کے دماغوں پہ نقش ہو چکے ہیں جی. اور جب پاکستان یہ انڈیا کے ڈرامے شروع میں بنتے تھے تو اس وقت میرے خیال سے اتنا فرق نہیں تھا. اب چونکہ وہ ایک پارٹیشن ہو گیا ہے اور ایک اسٹیمپ لگ جاتی ہے نا کہ ہاں یار یہ وہاں کا, یہ یہاں کا ہے. تو آپ کے بارے میں کیا, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ڈرامے کس طرح کے ہیں, کیا اچھے ہیں, کیا ہو رہا ہے, کیا ہم آج کل کے زمانوں کو اس میں عکاسی میں دکھا رہے ہیں, یا ہم صرف اور صرف ایک ایسے ٹاپکس پہ چلے گئے کہ جہاں صرف اور صرف عشق, محبت, فرضی زندگی, جہاں پہ آپ صرف اور صرف نمود و نمائش کو دکھا رہے ہیں. تو کیا سمجھتی ہیں آپ اس بارے میں؟ میں تھوڑا سا پیچھے جاؤں گی اور اس جملے سے شروع کروں گی آپ کے جس سے مجھے تھوڑا سا اعتراض ہے, معاف کیجیے گا. آپ نے کہا کہ دونوں طرف بولی جاتی ہے. ہندوستان میں کیونکہ مسلمان زیادہ ہیں تو وہاں تو یہ مسلمانوں کی زبان نہیں ہے, ٹھیک ہے, یہ میں بالکل ایکسیپٹ کرتا ہوں. تو جو مسلمان کیرلا میں ہے وہ ملیالم بولتے ہیں, انہیں اردو نہیں آتی, یا بنگال میں وہ بنگلہ بولتے ہیں, انہیں اردو نہیں آتی. خیر وہ برطرف. اردو جو ہے اگر ہم ٹی وی سیریز دیکھیں ادھر کے یا ادھر کے, کہانیاں یا موضوعات جو پاکستان سے سیریز آئی ہیں پہلے یا اب بھی کچھ آ رہی ہیں, وہ بے حد حسین ہیں اور بہت اچھے پیغام ہیں معاشرے کے حوالے سے. لیکن انفارچونیٹلی ہندوستانی ٹی وی انڈسٹری اتنی متاثر نہیں ہو پائی پاکستانی ٹی وی انڈسٹری سے جتنا مجھے اب لگنے لگا ہے کہ پاکستانی ٹی وی انڈسٹری ہو گئی ہے ہمارے یہاں کے سیریل سے. وہ لاؤڈ بیک گراؤنڈ میوزک, وہ ساس بہو کے جھگڑے, وہ ایک سین کو زوم ان کر کے دھک دھک دھک, مطلب وہ چیزیں جن سے ہم عاجز تھے اب ہم پاکستانی سیریز میں بھی کم و بیش مطلب دیکھ رہے ہیں وہ, جو کہ افسوس ہوتا ہے کہ جہاں جن سے ہمیں سیکھنا تھا وہی ہماری روش پہ چلنے لگے ہیں. صحیح بات ہے. لیکن پھر بھی ابھی بھی کئی سیریلس ایسے آئے ہیں اور آ رہے ہیں جو کہ الگ ہیں, جو کہ جھنجھوڑ دیتے ہیں آپ کو. اب اس میں یہی ہے کہ منٹو کہا کرتے تھے کہ جو میں صرف آئینہ دکھاتا ہوں معاشرے کو, تو اگر ہمارے اندر ہی گرد ہے ہمارے چہرے پہ تو ہم آئینے کو الزام کیوں دیتے ہیں. اسی طرح سے کئی سیریلس ہیں جو بنتے ہیں جو کہ ہمیں جھنجھوڑتے ہیں اور ہمیں دکھاتے ہیں یہ ہو رہا ہے تمہاری سوسائٹی میں, لیکن ہم ڈینائل میں ہیں. ہم اس چیز کو کہہ دیتے ہیں ارے کیا دکھا رہے ہو, یہ غلط پیغام دے رہا ہے بچوں کو یا ینگ جنریشن کو. ہم اس چیز کا اعتراف نہیں کرتے یا گریز کرتے ہیں جانتے ہوئے بھی کہ وہ صحیح دکھا رہا ہے کہ ہم غلط ہیں. ایون تو ہمارے روزمرہ میں وہ ہو رہا ہے, لیکن ہم ڈینائل میں ہیں. آنکھ پہ آپ ہاتھ رکھ کے یہ سوچ لیں کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا, تو ایسا نہیں, آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا, آپ نہیں دیکھ پا رہے باہر. ابھی ریسنٹلی ایک ڈرامہ آیا تھا, اس پہ بہت زیادہ تبصرے ہوئے تھے, اینڈ اگین اس کی وجہ یہ بنی تھی کہ انہوں نے کہا کہ آپ نے عورت کے کردار کو بہت غلط دکھایا ہے, اور اس کا نام تھا میرے پاس تم ہو, خلیل الرحمان نے لکھا ہے. تو اگین بات آپ کی وہی میں جس کے اوپر بالکل اوکے کروں گا کہ وہ چیز ہو رہی ہے, ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں. بالکل. اور اس بیچاری جو اداکارہ تھی پاکستان کی, اس کے خلاف اتنا بولا گیا کہ اس نے کہا بھائی میں ایک اداکارہ تھی, میں وہ نہیں ہوں. بالکل. اب اگین ہر جگہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ایکسٹریمسٹ ہوتے ہیں اور وہ بنا سوچے سمجھے بس کچھ بھی بول دیتے ہیں. ہاں وہ ہوتے ہیں, وہ تھوڑا سا ایک ذمہ داری ہونی چاہیے خاص طور سے ان لوگوں کے لہجے میں جن کی آواز عوام تک پہنچتی ہے, چاہے وہ رائٹر ہیں, چاہے وہ شعراء ہیں, چاہے وہ آن اسکرین مطلب اداکار ہیں. تو جن لوگوں کی بات اثر رکھتی ہے انہیں بات تو سچ کہنی چاہیے, لیکن اس انداز میں کہیں کہ وہ گراں نہ گزرے سننے والوں کو. ایک وہ ہے کہ ہے بات غلط کہنے سے بہتر نہیں کہنا, قطرے کو کسی طور سمندر نہیں کہنا, سر اونچا اٹھا کر کہو جس سے بھی کہو تم, سچ بات کو تاباں کبھی دب کر نہیں کہنا. تو یہ بھی میرے والد صاحب کا خطا ہے. سچ بات کہیے, لیکن اس طرح کہیے کہ آپ کا لہجہ ایسا ہو کہ لوگ سنیں. اگر آپ سچ کہہ رہے ہیں اور آپ اتنی تلخ بیانی کر رہے ہیں تو نہیں سنے گا, اگلا برا مان کے چلا جائے گا, پھر آپ کا پیغام پہنچ نہیں پائے گا. صحیح بات کو بھی غلط مانے گا, غلط مانے گا کیونکہ ہمارا لہجہ خراب ہے. تو وہ ہے. اب اردو کی جہاں تک آپ بات کر رہے تھے سیریز میں اور موویز میں, اب
اگر ہم دیکھیں تو ہمارے یہاں ٹی وی سیریز ہو ہندوستان میں یا بالی ووڈ کی فلمیں ہوں جن کا سرٹیفکیٹ ضرور ہندی فلم ہوتا ہے تو وہ ہندوستانی یا اردو ہی تو ہے, اس میں کون سی ہندی کا استعمال ہے. اگر کسی ریجنل لینگویج کا سرٹیفکیٹ ہے, یہ بات نندتا داس نے بھی کہی تھی, میں ایک انٹرویو ان کا کر رہی تھی, ان کا اور نواز الدین کا, جب انہوں نے منٹو فلم کی تھی تو دبئی میں ہی وہ ہوا تھا لائیو انٹرویو. اس میں بات ہوئی تھی کہ اب یہ رائٹر تھے, ٹھیک ہے, اور اب یہ فلم آپ نے بنائی ہے, پنجابی تھے, لکھتے اردو میں تھے, تو یہ فلم کا سرٹیفکیٹ پھر ہندی کیوں ہے, یہ پوچھا تھا میں نے. تو کہنے لگی کہ آسانی ہوتی ہے, اگر آپ کوئی اور زبان ڈالیں گے تو ایک تو کوئی آپ کو ملتا نہیں ہے پروڈیوسر, ٹھیک ہے, کوئی بیک اپ نہیں ہوتا آپ کا, آپ کو فنانسز اوبویسلی چاہیے ہوتے ہیں, وہ نہیں آتے, پلس سرٹیفکیشن میں اپروول میں آسانی ہوتی ہے اگر آپ ہندی ڈال دیں. تو پھر آگے یہ بھی ڈسکشن ہوا تھا کہ لیکن یہ ہندی نہیں ہے, ہندوستانی ہے, اگر آپ اردو نہیں ڈال سکتے تو ایک ایسا وہ کریں کہ ہندوستانی زبان ہے جو ہم سب بول رہے ہیں. اب آپ مثال کے طور پہ دیکھیے, جیسے ہم نے بزم اردو کے ایک ایونٹ میں بچوں سے پوچھا کہ آپ میں سے کتنے لوگ اردو جانتے ہیں, بہت کم ہاتھ کھڑے ہوئے, جو پاکستانی اسکولوں کے بچے تھے یا جو انڈیا میں نارتھ انڈیا دلی کے تھے ان کے ہاتھ کھڑے ہوئے. ہندی کون کون جانتا ہے, تو بہت ہاتھ کھڑے ہوئے. تو پھر انہیں بچوں سے پوچھا اچھا جب رات ہوتی ہے تو آپ کی ممی کیا کہتی ہیں, یہ کہتی ہیں کہ پتر راتری بھائی بھوجن گرہن کرو ندرا کر لو, تو بچے ہنسنے لگے, لوٹ پوٹ ہو گئے, نہیں نہیں ایسے نہیں کہتی. تو جیسے آڈینس میں پوچھا اچھا کیا کہتی ہیں, تو 2-3 الگ جواب آئے. تو جواب کیا ہے کہ بیٹا رات ہو گئی ہے, کھانا کھاؤ, وقت سے یا ٹائم سے سو جاؤ, ٹھیک ہے. تو بچوں کو کہا گیا تو یہ ہندی میں نہیں بات کر رہے ہیں, یا آپ اردو یا ہندوستانی میں بات کر رہے ہیں, یا چوٹ لگ گئی رکت بہہ رہا ہے, نہیں نا, گھاؤ آ گیا رکت بہہ رہا ہے, نہیں, آپ چوٹ لگ گئی خون بہہ رہا ہے, سب یہ کہتے ہیں. تو اس طرح سے ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے سہارے ہم یہی بتانا چاہتے ہیں لوگوں کو کہ ہم آپ جو بات کر رہے ہیں وہ آپ خالص ہندی ہے ہی نہیں. ہماری فلموں میں بھی جو نغمے ہیں, اب یہ الگ بات ہے کہ کئی بار وہ میٹر میں فٹ کرنے کے لیے بڑے بڑے شعرا جو ہیں وہ کمپرومائز کر لیتے ہیں اور غلط الفاظ استعمال ہو جاتے ہیں جو کہ غلط ہے, وہ بھی جانتے ہیں, لیکن ہر چیز کا کمرشلائزیشن اتنا ہو گیا ہے, چارٹ بسٹر چاہیے سب کو, تو وہاں پہ نہیں ہونا چاہیے وہ سمجھوتا زبان کے لحاظ سے, کیونکہ جو ینگ جنریشن سن رہی ہے وہ یہی سمجھتی ہے کہ جذباتوں خیالاتوں صحیح ہے, جبکہ نہیں صحیح ہے. جذبات پلورل ہے, خیالات پلورل ہے. تو کوشش ہے کہ ان چیزوں کو اجاگر کیا جائے, لیکن پھر وہ یہ ہے کہ کم سے کم وہ گانے سن کے یا وہ ڈائلاگ سن کے یا وہ غزلیں سن کے, جگجیت سنگھ کا بہت بڑا ہاتھ ہے انڈیا میں ریوائول جو ہوا ہے اردو کا یا غزلوں کا, اس کا, تو کم سے کم لوگ جاتے تو ہیں گوگل پہ, پڑھتے تو ہیں یہ کیا تھا, اور اگر ایک شاعر پہ جاتے ہیں غالب تو پھر وہ میر اور درد اور ذوق تک بھی پہنچتے ہی ہیں. ان کی بہت مشہور غزل جو میں بہت دو غزلیں ہیں جو میں بہت زیادہ سنتا ہوں, کوئی فریاد تو ان کی بہت بہت مشہور ہے, اور ایک ان کی تھی جس میں انہوں نے گانا گایا تھا وہ کاغذ کی کشتی وہ بارش کا پانی, یہ دولت بھی لے لو یہ شہرت بھی لے لو, بھلے چھین لو مجھ سے میری جوانی مگر مجھ کو لوٹا دو بچپن کا پیور اردو ہے, سلیس اردو ہے, وہ کاغذ کی کشتی وہ بارش کا پانی. ہاں, کیونکہ یہ میں ان کے بارے میں پڑھا بھی تھا میں نے, اور یہ بہت گہرے دوست تھے مہدی حسن کے. اب دیکھیں اگین دونوں اکراس بارڈرز ہیں, دونوں اب چونکہ ان دونوں کا ربط کیوں ہے, اس لیے کہ دونوں ایک ہی الفاظ بول رہے ہیں, ایک ہی دوسرے کو سمجھ رہے ہیں, کیونکہ زبان ایک ہے, ایون دو دونوں کے ریلیجن ڈفرینٹ ہیں. ریلیجن دونوں کی زبان, کسی کی بھی مادری زبان اردو نہیں تھی, نہ مہدی حسن کی تھی نہ جگجیت سنگھ کی تھی, بٹ چونکہ ان کو شوق تھا اور اس زبان پہ عبور حاصل تھا. جی اچھا, اب ہم کبھی دیکھتے ہیں کہ جیسے ہم اب دبئی میں رہ رہے ہیں, ہم بہت ڈفرینٹ سوچتے ہیں. اگر ہم آج سے 20 سال پہلے چلے جائیں, 10 سال پہلے چلے جائیں جب میں پاکستان میں تھا, یا آج 25 سال پہلے آپ انڈیا میں تھیں, تو ایک تھاٹ الگ ہوتی نا وہاں کے رہنے والوں کی. کیونکہ میں بہت سارے دوستوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں, یہاں پہ انڈین بہت سارے دوست ہیں, اور میں پریفر ہی کرتا ہوں کہ میں ان کے ساتھ زیادہ بیٹھوں, کیونکہ ایک تو آپ کو دوسرے کلچر کے بارے میں سیکھنے کو ملتا ہے, ٹھیک ہے, اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو غلط کنسیپٹ ہیں ہمارے پاکستان میں یا انڈیا میں بھی, کہ یار یہ تو ایسا ہے, یا ہم لوگ کہتے ہیں یار وہ تو ایسے ہیں, حالانکہ ایسا نہیں ہے. کیونکہ اب ہمارے جب دادا دادی وہاں سے آئے تو وہ جو کہانیاں سناتے تھے اس وقت کی, جب وہ وہاں انڈیا میں رہتے تھے اجمیر میں, تو وہی بھائی چارہ, وہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت, کوئی فرق نہیں کہ وہ ہندو ہے یا مسلمان ہے,
دونوں ایک دوسرے کے ساتھ سارے تہوار منا رہے ہیں. بالکل. تو وہ آج کل مجھے نہیں لگتا کہ اب پایا بھی جا رہا ہے, کیونکہ نفرت اتنی بھر دی گئی ہے اکراس بارڈرز. ایون تو ہم ایک ہیں یار, اب ہمیں باہر کا کوئی بندہ بھی دیکھتا ہے, جیسے فار ایگزامپل کوئی عربی دکھے گا, تو ہم دونوں میں اس کو فرق کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ یار آپ سب ایک ہی دکھ جا سکتے ہو, کیونکہ ہم ایک. بالکل بالکل. بس فرق یہ ہے کہ وہ ایک لائن سیما جس کو خط کہتے ہیں وہ کھینچ دی گئی ہے. اب وہی ہے کہ اس کو مجبوری کہہ لیں, اس کے علاوہ تو مجھے کوئی چیز ایسی لگتی نہیں جو کہ تفریق پیدا کرتی ہو کسی بھی طرح سے. 25 سال پہلے جب میں تھی ہندوستان میں, جب رہا کرتی تھی, ہم نے کبھی تعصب نہیں دیکھا اپنے گھروں میں, اپنے دوستوں میں, اپنے ملنے والوں میں, یا پاپا کے سرکل میں, یا میرے دادا کے ملنے والوں میں. سب ایک سا ماحول, ایک سا رہنا, ایک سا کھانا, ایک سی بات چیت, سب چیزیں بالکل ایک تھیں, اور تہوار بھی سب ہم ایک ساتھ ہی منایا کرتے تھے. اور مشاعروں میں بھی میں نے دیکھے ہیں کتنے ہی لوگ, اب وہی والی بات ہے کہ زبان ہے, یہ کسی مذہب کی نہیں ہے. فراق گورکھپوری بہت بڑا نام ہے اردو شاعری میں, وہ نان مسلم تھے. شاعر سے یاد آیا مجھے, آپ غالب انڈیا کے بہت مشہور شاعر تھے, اور آپ لکھنؤ سے تعلق رکھتی ہیں, آپ کا کچھ حصہ لکھنؤ کا بھی ہے. غالب نے ایک شعر کہا تھا, یا ایک الفاظ کہہ سکتے ہیں کیونکہ میں اتنے مجھے یاد رہتے نہیں ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ آم بہت سے میٹھے ہوں اور بہت سارے ہوں. تو آم کہاں کا پسند ہے آپ کو؟ سچی سچی بتائیے گا, کیونکہ اب آپ رہتی ہیں دبئی میں. نہیں, تو آپ مجھ سے اگر پوچھیں, بھائی آم ہے, جہاں کا میٹھا ہو وہاں کا اچھا ہے. اب آپ یہ تو نہ کریں نا کہ لوگوں نے رنگ بانٹ دیے مذاہب میں, اب آپ پھل بانٹ دیں ملکوں میں. یہ تو نہ کریں, جہاں کا میٹھا ہے وہاں کا اچھا ہے. میرے جب میں اپنے باغوں کے کبھی کھاتی تھی جب ہندوستان میں, تو مجھے وہی سب سے اچھے لگتے تھے. اب یہاں پہ یہ ہے کہ میٹھا مل جائے. اب جیسے ایک آم کا نام ہے سندڑی, سندھ سے اس کو نسبت دے دی سندڑی. اب ہو سکتا ہے کہ اس کی کوئی وہ کسی اور نام سے ہندوستان میں جانا جاتا ہوگا. وہاں بھی اتنی قسمیں, اتنے آم ہیں, سرمدانی, طوطا پری, لنگڑا, چوسا, دیسی, دسہری. ہاں, یہ سارے نام ہمارے یہاں بھی ہیں. تو بس پھر ہاں بالکل وہی ہیں, بالکل سارے وہی نام ہیں, کچھ فرق ہے ہی نہیں. اچھا, آم کھانے کے نا ایک وہ ہے, بہت سارے لوگ شاید نہیں کھاتے, بد نصیب ہیں وہ. تو آم کھانے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر آم کھانا ہے نا تو تمیز سے نہیں کھا سکتے آپ کھا ہی نہیں سکتے. مجھے وہ لوگ بڑے عجیب لگتے ہیں جو باقاعدہ چھیلتے ہیں, پھر ان کے ٹکڑے کرتے ہیں, پھر کانٹے لگا کے, بھائی آم کھا رہے ہو آم کی طرح کھاؤ. تو یا تو وہ چوس کے جو ہوتا ہے نا اوپر سے چیپ نکال کے کھایا, یا پھر اگر ویسے ایک اور طریقہ جو مجھے سب سے زیادہ مزے کا لگتا ہے وہ یہ کہ وہ چوس کے تو آپ کھاتے ہی ہیں, اس کے علاوہ صرف چھلکا اتارا اوپر سے. زبردست. ٹھیک ہے, اور وہ جو پھر آم کا مزہ آتا ہے, وہ کاٹ کے کھانا, کانٹے چھری سے کھانا, وہ مجھے عام نہیں. پھر مطلب توہین نہ کرے پھر بندہ, یا تو کھائے یا پھر نہ کھائے. صحیح بات, مطلب معذرت کے ساتھ. جیسے یہ بھی ایک پرسنل چوائس ہے, آپ جب کھانا کھاتے ہیں تو کھانا پڑ جاتا ہے کئی جگہ آپ کو مجبوری سے, چمچ سے, کانٹے چھری سے, لیکن جب تک آپ چاول باقاعدہ نوالا بنا کے, تو وہ ذائقہ نہیں آتا, وہ لطف نہیں آتا اس چیز کا. دیکھیں نا کتنی ساری چیزیں ہیں جو ہماری سیم ہے, کچھ فرق نہیں ہے, کیونکہ ہم سارے وہیں سے ہی انہیریٹیڈ ہیں یار, سب کچھ وہی. ہماری دادی ایک ڈش بناتی تھیں, اب وہ پیور راجستھانی ڈش ہے کیونکہ وہ راجستھان سے تھیں, اس کا نام تھا دال باٹی. اب ہو سکتا ہے آپ کی میں نے کھایا ہے, کیونکہ ہمارے یہاں بھی وہ راجستھانی ڈش ہی کہلاتی ہے اور دال باٹی کے نام سے ملتی ہے. یہاں بھی شارجہ میں ملتی ہے, شارجہ میں ملتی ہے, جے پور ریسٹورنٹ پہ شارجہ میں ملتی ہے. میں ایک ریسٹوراں یاد کر رہی تھی دیرا سٹی سینٹر کے سامنے, مجھے اس کا نام نہیں یاد آ رہا, وہاں کا مشہور ہے راجستھانی کھانا. اور یہ تو آپ جو کہہ رہے ہیں یہ تو میں جا چکی ہوں اس ریسٹورینٹ, کیونکہ وہ اتنے زبردست ہوتی ہے, اور ہم اکثر کھاتے تھے, ہماری دادی بناتی تھیں, اور وہ یہی ہوتا تھا ان کے ساتھ کہ وہ اکثر روتی تھیں کہ یار میں اب واپس ہم اپنے وطن جا ہی نہیں سکتے. آج تک وہ اس وقت تک مرتے دم تک وہ ایکسیپٹ نہیں کر پائیں تھی کہ میں انڈیا سے نہیں ہوں, میں پاکستان سے ہوں, کیونکہ لازمی بات ہے آپ جہاں پیدا ہوئے, بچپن گزرا, جوانی گزری, پوری زندگی جڑیں آپ کی. بہت لوگ ہیں میرے جاننے والوں میں, ملنے والوں میں, علاوہ رشتہ داروں کے, جو کہ گئے, سہارنپور سے گئے, مسوری سے گئے, لکھنؤ سے گئے, بھوپال سے گئے, اور جن کے آخر وقتوں میں جب وہ بستر پہ ہیں, یا ان کا بس یہ تھا ملال کہ ہم آ کیوں گئے, اور یہ تھا کہ اگر کسی صورت ممکن ہو تو لے چلو, واپس لے چلو.
مطلب آخر وقتوں تک. تو ظاہر سی بات ہے یہ ایک سانحہ گزرا ہے جس کی سزا ہی کہوں گی میں ہم سبھی بھگت رہے ہیں. اور سوشل میڈیا کا شکر ادا کرنا چاہیے آج ہم اتنے کنیکٹڈ ہم تو یہاں ہیں, چلیے ہم آپ ایک دوسرے سے مل رہے ہیں, لیکن جو نہیں مل رہے, جو اپنے اپنے ملکوں میں ہیں, وہ سوشل میڈیا کے ذریعے دیکھ پا رہے ہیں تو سب ایک سا ہے. لیکن ایک خوبصورت بات جو ہے وہ جو دوسرے ملک ہیں, ویسٹ میں اگر آپ جائیں تو ویسٹ میں ہم آپ انڈین پاکستانی نہیں کہلاتے, ہم آپ دیسی کہلاتے ہیں. ہاں بالکل ایسے براؤن, وہ تو زیادہ ریسسٹ ہو جائے گا لیکن دیسی. اور وہاں پہ جس طرح کی یونٹی ہے نا, ہم ہاں ایک ہیں, بس وہاں ایک ہے. تو وہاں پہ بڑا اچھا لگتا ہے کہ وہاں فرق ہی نہیں پڑتا کہ آپ سرحد کے ادھر کے ہیں کہ ادھر کے ہیں, وہاں دیسی ہیں بس. تو وہ آپ کو جوڑتی ہے ایک چیز. رہنا کھانا ایک ہے, انداز ایک ہے, زبان ایک ہے. آپ گانے سنیں گے تو وہی بالی ووڈ کی موویز سبھی دیکھ رہے ہیں, سب دیکھتے ہیں. ہمارے پاکستان کی شادیوں میں انڈین گانے کے علاوہ مطلب شادی کمپلیٹ نہیں ہے. بالکل بالکل. اب وہی چیزیں, اب کئی لوگ کیا کرتے ہیں ہندوستان میں خاص طور سے اردو ایک فیشن کے طور پہ بھی لوگ اڈیپٹ کرنے لگے ہیں نا. اگر ان کو پیج 3 ایونٹس میں فیچر کرنا ہے, یا اگر انہیں اس ایلیٹ سوشل سرکل میں ہیں وہ لوگ, تو اب یہ سمجھا جانے لگا ہے کہ اٹس اے ان تھنگ, فیشنیبل ہے, آپ کو اردو آنی چاہیے, آپ کو ایسا ایٹ لیسٹ ظاہر کرنا چاہیے کہ آپ کو آتی ہے اور آپ کو دلچسپی ہے. تو کئی لوگوں نے بہت سارے سیریز پاکستانی اسی لیے دیکھے ہیں کہ وہ الفاظ تھوڑے سمجھ پائیں, اڈاپٹ کر سکیں. میری ایک کولیگ ہے گوون, وہ دیکھتی ہے, اس کو پاکستانی سیریز بہت پسند ہے, پتہ نہیں کتنے دیکھ چکی ہے. میں تو بہت سلیکٹیو دیکھتی ہوں. اور پھر وہ نوٹ کر کے لاتی ہے الفاظ. یہ بتاؤ, پھر وہ مجھ سے پوچھتی ہے کہ ترنم اس کے کیا معنی ہیں, اور یہ اس سینٹینس میں, کیونکہ ایک بار وہ آئی اس نے کہا اس کے کیا معنی ہیں. میں نے کہا یہ الگ الگ طرح سے استعمال کیا جا سکتا ہے, لیکن یہ کس کانٹیکسٹ میں کہا گیا ہے. تو اس کے اگلے بار سے جب وہ پوچھنے لگی تو وہ جملہ لکھ لیتی تھی. تو کچھ لوگ ہیں جو اس زبان کو واقعی سیکھنے کے لیے وہ دیکھ رہے ہیں, کچھ لوگ ہیں جو ایک اسٹیٹس سمبل کے طور پہ, بھائی ہم غزل کانسرٹ میں گئے تھے یا ہم ریختہ میں گئے تھے, حالانکہ آپ کو پتہ کچھ نہیں کہ ہو کیا رہا ہے, زیر زبر نہیں پتہ. بقول جاوید اختر صاحب کے, بھائی آپ کو جب آپ جاوید کو جاوید بول سکتے ہیں تو آپ زندگی کو زندگی کیوں بولتے ہیں؟ یعنی کہ آپ بول سکتے ہیں لیکن آپ غلط لگا رہے ہیں, جان بوجھ کے نہیں, آپ زیادہ اچھی بولنے کے چکر میں غلط بول رہے ہیں. ارے جاوید صاحب زندگی برباد ہو گئی, تو آپ جاوید صاحب زندگی برباد ہو, آپ نے نقطہ مطلب آپ نے وہ الٹا کر دیا, کیونکہ آپ اوور انتھوزیاسٹ ہو رہے ہیں شاید اردو سیکھنے یا یہ دکھانے کے لیے مظاہرہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ مجھے آتی ہے. تو اس کوشش میں آپ بہت سارے ایسے الفاظ ہیں جہاں لوگ غلط لگا دیتے ہیں, لیکن پھر بھی ایک اچھی بات یہ ہے اس کو ہم نیگیٹو نہ لے کے یہ سوچیں ایٹ لیسٹ کوشش تو کر رہے ہیں. آج کوشش کر رہے ہیں, غلطی کریں گے, پرسوں غلطی کریں گے, شاید 2-3 دن بعد سمجھ ہی جائیں. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جس روش پہ ہم لوگ ابھی آج کل چل رہے ہیں, ہم لوگ ملک سے باہر بھی رہ رہے ہیں, کافی سارے لوگ ہیں, پاکستان میں بھی رہتے ہیں, انڈیا میں بھی رہتے ہیں, ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری نئی نسل کو ہم کیا پیغام دیں, چونکہ ہمارے جتنے بھی سلیبس ہیں وہ سب انگریزی میں ہیں. ادھر آپ پاکستان چلی جائیں, انڈیا چلی جائیں, تو ہم اس اسکول میں اپنے بچوں کو داخلہ کروانا فخر سمجھتے ہیں کہ جہاں پہ انگلش تعلیم دی جائے, بنسبت اس کے کہ اردو نہیں یار یہ تو آرڈنری لوگ ہیں یا یہ زمانے سے ہٹ کے لوگ ہیں, ہم اپنی ہی زبان کو رد کر رہے ہیں. تو ہم کیا اسٹیپ ایسے لے سکتے ہیں کہ جو ہم اس تعلیم کو اجاگر کریں اور اس کو صحیح روش پہ لے کے جائیں کہ ہاں یار ہمیں یہ سیکھنی چاہیے, نہ کہ یہ ہم اس کو رد کریں, کیونکہ ہم ڈیگریڈ نہیں کر سکتے اپنی زبان کو. دیکھیے یہ جو کوتاہی ہوئی ہے, معاف کیجیے گا, یہ ہماری نسل سے 3-4 نسل پہلے جو ہمارے بزرگ گزرے ہیں ان کے لیول پہ ہوئی ہے, کیونکہ ایک تو ہم آج تک ذہنوں سے غلام ہیں. میری دل کی بات آپ بول چکے ہیں, ٹھیک ہے. تو اگر ہمیں انگریزی نہیں آتی, اچھا ایک اور چیز دیکھیے, ذہن سے غلام ہے وہ ہے, اگر ہم میں سے کوئی انگریزی غلط بول لے گرامیٹیکلی یا پھر ڈکشن غلط ہو تو ہم مذاق بناتے ہیں, بالکل ٹوک دیں گے, ٹھیک ہے. ہم وہی اردو دانستہ طور پہ غلط بول رہے ہوتے ہیں, اور اس کو خدا قسم قیامت اس پہ نہ کوئی ٹوکتا ہے نہ کوئی کریکشن
ہے نا. آپ اردو غلط بول رہے ہیں اس پہ کسی کو اعتراض نہیں ہوتا, نہ کوئی مذاق بناتا ہے. انگریزی آپ غلط بول رہے ہیں تو آپ کو بڑی حقارت کی نظروں سے دیکھا جاتا ہے, حالانکہ وہ ہماری مادری زبان بھی نہیں ہے. بالکل. تو وہ ہم نے ایک اسٹینڈرڈ سیٹ کر لیا کہ اگر ہم اچھی انگریزی بول رہے ہیں تو ہم کامیاب ہیں, اگر ہم انگریزی نہیں بول پا رہے ہیں تو ہم پچھڑے ہوئے ہیں. جبکہ ایسا نہیں ہے. اگر ہم اپنی زبان, اپنی جڑوں میں جہاں سے ہم ہیں اس چیز میں فخر نہیں محسوس کریں گے تو ہم پھر اپنے وجود کو ہی نکار رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, بالکل صحیح. آپ کو اون اپ کرنا ہے اپنی اصلیت کو, اپنی ایگزسٹنس کو. تو اب چاہے وہ کوئی زبان ہو, خواہ اگر پنجابی آپ کی مادری زبان ہے تو آپ اس میں فخر محسوس کریں کہ یہ میری زبان ہے. بالکل ٹھیک ہے. اگر اردو ہے تو آپ اردو کو اون کریں, آپ اردو کو یوں نہ کر دیں کہ بھائی ان کی ہے اور ان کی ہے, اسی چکر میں برباد ہو رہی ہے. بالکل. ہمارے یہاں یہ ہو رہا ہے, آپ کی, آپ کے یہاں کیا, ہماری تو ہے نہیں, ہم پہ تو تھوپ ہی گئی. آج تک ہم, اب چونکہ ہم لوگ مہاجرین کہلاتے ہیں نا, ہم لوگ پاکستان میں جو آئے, گئے جی ہجرت کر کے, تو اردو بولنے والوں کو آج تک ہمیشہ جو ہے وہ مہاجر کہا جاتا ہے. کتنی غم کی بات ہے کہ ان کو دماغی طور پر پنجابی, سندھی, سرائکی, بلوچی, پٹھان انہوں نے ایکسیپٹ ہی نہیں کیا کہ یہ ہمارے ملک کا حصہ ہیں. آج تک یہ کہا جاتا ہے کہ تم تو مہاجرین ہو, انڈیا سے ہو کیا. اور خیر اس میں بہت ساری پولیٹیکل چیزیں بھی ہیں, یہ سب سیاسی ہی ہے مجھے لگتا ہے. اور اردو جہاں تک اسکولس کی آپ بات کر رہے تھے کہ ہم تعلیم میں کس طرح اس پہ اس کی اہمیت کو اجاگر کریں یا ریوائیو کریں, میرے خیال سے جب تک ہم جو بہت اہم حصہ سسٹیننس یا سروائیول اس کو نہیں جوڑیں گے اردو کے ساتھ تو وہ پست رہے گی. ہمارے انجینئرنگ کالجز, میڈیکل کالجز, MBA انسٹیٹیوٹس, IIM, IIT, ایکسلرائز انڈیا میں جو یہ پرائم انسٹیٹیوٹس ہیں یا ایمس ہے, جو بھی ہے, اگر ہم وہاں پہ آپشن دیں گے ہی نہیں ریجنل لینگویجز یا ہماری جو ہم یہاں اردو کی بات کر رہے ہیں یا پاکستان میں بھی ان انسٹیٹیوٹس میں, تو پھر وہ لوگ نہیں لیں گے. کیونکہ آپ کی حب الوطنی یا آپ کی اردو سے یا کسی زبان سے محبت بعد میں آتی ہے. پہلے آپ کو 2 وقت کا کھانا رکھنا ہے اپنے دسترخوان پہ, اپنے بچوں کے لیے, اپنے ماں باپ کے لیے, اپنے لیے. تو اگر اردو میڈیم سے پڑھ کے آپ کے جاب پرسپیکٹس ڈم ہو رہے ہیں تو آپ یہی چاہیں گے کہ جو دقت آپ کو ہوئی انگلش میڈیم میں نہ پڑھنے کی وجہ سے وہ آپ کی اولاد کو نہ ہو. تو آپ مجبوری کے تحت بھی انگلش کو زیادہ ویٹیج دے رہے ہیں. کلچر ایسا کا بلڈ اپ ہو چکا ہے, وہ ہم نے کیا ہے کیونکہ ہم غلام تھے, اور ہسٹوریکلی یا پولیٹیکلی غلام اب آن پیپرز نہیں ہیں, ذہنی طور پہ غلام ہیں. کیوں نہیں چائنا میں یا جاپان میں یا کوریا میں یا رشیا میں انگریزی میں پڑھائی جاتی بیسک چیزیں, سائنسز یا میڈیسن یا کچھ بھی ان کی زبان میں پڑھایا جا رہا ہے. آپ جرمنی جائیے, کتنے اسٹوڈنٹس جاتے ہیں یہاں سے یا مختلف ممالک سے, ان کو پہلے جرمن میں کورس ایک کرنا ہے, وہ پاس کرنا ہے. آپ کتنے ہی A گریڈر ہوں, آپ کو وہ ٹیسٹ جرمن میں دینا ہے تو آپ کو وہ یونیورسٹی لے گی. ٹھیک ہے, تو ہم کیوں اپنی زبان کو ڈسون کر رہے ہیں. مجھے یاد ہے ابھی تک میں نے جب 9th پڑھی تھی تو ہمارے پاس آپشن تھا کہ ہم کیمسٹری, میتھس, بایولوجی اردو میں پڑھیں. اچھا. تو ہاں ہمارے پاس آپشن تھا, بٹ انگلش بھی تھا. اب چونکہ وہ اگین آپ والی بات کہ ہمارے ذہنوں کو اس طرح ٹرین کر دیا گیا کہ ہم لوگ نا اردو کو پڑھنے میں نا بے عزتی فیل کرتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ ہمارے پوری کلاس میں ایک لڑکا تھا جس نے بایولوجی اردو میں لی, میتھس اردو میں لی اور کیمسٹری اردو میں لی. اچھا. اور ہم لوگ اس پہ ہنستے تھے کہ یار تم کیسے پڑھ. یقین کریں آج بھی میں اس کی کتابوں کو جب دیکھتا تھا نا تو اس میں اردو میں لکھا ہوتا تھا بایولوجی کی جگہ حیاتیات, نباتیات, اور جب آپ ایسڈ اینڈ بیس کی بات کرتے ہیں تو اس میں ایسڈ کی جگہ اس نے میرے خیال سے کچھ اثاثہ لکھا ہوا تھا اردو میں. تو وہ اس کو پڑھتا تھا اس لیے کہ اس کو پتہ تھا کہ میں نے اپنی زبان کو زندہ رکھنا ہے. یہ نہیں تھا کہ اس کو انگلش نہیں آتی تھی, پڑھتا تھا, سب کچھ کرتا تھا, بہترین انگلش لکھتا تھا. بٹ ایون دو اس نے کہا کہ یار ہم اپنی زبان کو آگے فروغ نہیں دیں گے تو آگے کیسے چلے گا. تم آج فخر سمجھتے ہو. اچھا مزے کی بات بتاتا ہوں آپ کو. ہمارا پیپر تھا, اب ہمارے پاس آپشنس تھے کیونکہ انگلش اور اردو میں دینے کے. ہمارا پیپر تھا سوشل اسٹڈیز کا. تو سوشل اسٹڈیز ایک واحد سبجیکٹ ایسا ہے جو موسٹلی لڑکے لڑکیاں اردو میں پڑھتے ہیں. اچھا. ہاں, کیونکہ پرابلم پتہ ہے کیا, کہ پولیٹیکلس کے کچھ ایسے لغویات ہوتے ہیں جو آپ انگلش میں نہیں پڑھ پاتے. اوکے. اردو میں ہم آسانی سے سمجھ جاتے ہیں. کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں, وہ ایک ہمارا ذہن اس طرح سے ٹرین ہوا بچپن سے, تو ہم نے وہ صرف اردو میں لیا, باقی سب ہم نے سب انگلش میں پڑھا.
اب بات یہ تھی کہ ہم جس دن پیپر دینے گئے, اب سب چیٹنگ وغیرہ سب کرتے ہیں, سب کے بچپن گزرتے ہیں, ہم نے نا پیپر آؤٹ کروایا کسی طریقے سے نا. اب پیپر ہمیں اتفاق سے ملا انگلش میں, پڑھا ہم نے اردو میں. اچھا. اور پیپر ہمیں جو لیک ہوا وہ انگلش میں مل گیا. اب ہم کلاس میں پہنچے, اب لڑکوں نے بولا ہاں بھائی کچھ لے کے آئے ہو؟ ہم نے بولا ہاں لے کے آئے بھائی. اب آپ ذہنی ان کی ہم آہنگی دیکھیں کس طرح, کیا وہ سمجھے یار یہ تو انگلش میں, یار یہ کیسے دیں گے ہم, یہ تو اردو میں ہوتا ہے. میں نے کہا بھیا انگلش میں تو چیز تو وہی لکھی ہوئی ہے, آپ دے دو. تو پوری کلاس نے مجھے صرف یہ کہہ کے منع کر دیا کہ بھائی تم لکھو انگلش میں, ہم لکھیں گے اردو میں, تمہیں جو کرنا ہے کرو. تو میں نے وہ انگلش میں, اچھا آپشن تھا میرے پاس کہ میں اس کو آن اسپاٹ چینج کر دوں کہ بھائی میں انگلش میں دے رہا ہوں. اب چونکہ پیپر میرے پاس پورا تھا تو میں نے انگلش میں دے دیا, میں پاس ہو گیا. اردو والے بیٹھے رہے کیونکہ اردو کا پیپر ہی لیک نہیں ہوا. تو ایسا ذہن میں ہے بہت سارے لوگ. اب اگین ہمارے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بیچارے انگلش نہیں بول پاتے ہیں, بٹ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جاہل ہیں, کیونکہ وہ اگر آپ سے انگلش میں بات نہیں کر پا رہے ہیں بالکل, تو بالکل اس کا مطلب نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ اس طرح سے اس کو تذلیل کر رہے ہیں, اس کو آپ بدتمیز کہیں. تو اگین ہمارا جو کلچر جس طرف جا رہا ہے, ہم خود کو خود پست کرتے جا رہے ہیں. اور میری تو خود کوشش یہ ہے کہ میں میرے اپنے بیٹے کو جو اس کو میں اردو سکھاؤں. دیکھیں اب چونکہ ہم اس ملک میں رہ رہے ہیں, اب یہاں پہ کچھ نہ کچھ کر کے آپ انگلش میں پڑھیں گے, آپ جائیں گے تو وہ تو سیکھ جائے گا, کیونکہ اب چونکہ وہ ایک ایسی زبان ہو چکی ہے جو آپ پہ مسلط ہے, آپ کہیں بھی چلے جائیں. بالکل. تو وہ تو سیکھنی ہے اس کو, اس کے پاس آپ کے پاس آپشن نہیں, حقاً شقاً سیکھنی ہے اس کو. اردو ایک ایسی زبان ہے جو ہماری مادری زبان ہے, جو ہماری نسل آگے لے کے چلے گی. تو مجھے لگتا ہے کہ ہم اس کو اچھے سے اچھی طریقے سے سکھائیں. اور میرا اگین سب کو یہ پیغام ہے جو اکراس دا بارڈر رہتے ہیں, سب کچھ رہتے ہیں, کہ زبان میرے خیال سے سب جگہ ہے وہ محبت پیدا کرتی ہے. اور اس میں کوئی تفریق نہیں ہونی چاہیے. آج دیکھیں آپ ایک دوسرے خطے سے ہیں, میں ایک دوسرے خطے سے ہوں, اور ہم بیٹھ کے بات کر رہے ہیں. یقین جانیے کہ اگر ہو سکتا ہے پاکستان کے لوگ مجھے جب دیکھیں گے تو وہ یہ کہیں گے کہ یار تم کیسے دشمن ملک کے ساتھ بیٹھ کے بات کر رہے ہو یار, ایسا کیسے ہو سکتا ہے. اور یقیناً شاید وہاں کے کچھ ایکسٹریمسٹ لوگ ایسے ہوں گے کہ وہ کہیں گے تم پاکستانی کے سامنے کیسے بیٹھ. اگین یہ چیزیں ہیں جو ہم دماغی طور پر ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں. مطلب ہم لوگ اس سے اتفاق تو نہیں رکھتے, وہ ڈال دی گئی ہیں یا تھوپنے کی کوشش کی جاتی ہے. لیکن میرے خیال سے دونوں طرف ہی لوگ اگر تھوڑے بہت کھو بھی گئے تھے ان چیزوں میں یا دب بھی گئے تھے, تو اب واپس ہوش سنبھال رہے ہیں, ان کو اب نظر آنے لگا ہے, وہ کوڑا چھٹ رہا ہے کہ اس میں بھلا کسی کا نہیں ہے. تو آپ اپنی آڈینس کو یا جو بھی آپ کے سننے والے ہیں اردو سے ریلیٹڈ کہیں بھی ہوں دنیا میں, کسی بھی خطے میں, ان کو جو پیغام آپ دینا چاہیں کہ ہم اردو سے ریلیٹڈ کیا اچھے کام کریں, کس طرح فروغ دیں, اپنی نسل کو کس طرح اس کو تعلیم دیں, جو ایک میسیج ہو جو آپ دینا چاہیں اپنے ایک سننے والوں کو, تاکہ ایک اچھا پیغام کے ساتھ ہم اس کو اختتام کر سکیں. ایک تو یہی کہ بچوں تک پہنچائی جائے لیکن جبرن نہیں, زور زبردستی کر کے تھوپی نہ جائے. کیونکہ جو چیز تھوپی جاتی ہے اس سے آپ جڑتے نہیں ہیں, اس کو آپ مجبوراً نبھاتے ہیں. تو بچوں کو اس طرح سے سکھانے کی کوشش کی جائے یا اس طرح ان تک پہنچائی جائے جس سے ان کی دلچسپی خود بڑھے. اور گھر میں جتنی کوشش ہو سکے ان سے بات اردو میں کی جائے, کیونکہ اپنے دوستوں میں, اپنے اسکول میں وہ انگریزی میں ہی بات کریں گے, بعد میں کالج جائیں گے تو وہاں پہ بھی یہی ہوگا. تو گھروں میں کوشش کریں. بہت ایک جو ڈرا بیک ہوا ہے وہ یہاں خاص طور سے میں نے بہت فیملیز میں دیکھا ہے, لوگ شروع میں فخریہ کہتے تھے کہ ہمارے بچے کو اردو نہیں آتی, ٹھیک ہے, پلے اسکول جا رہا ہے یا گھر میں بھی وہ انگریزی, بھائی وہ 4 سال کا ہوگا, اسکول جائے گا, انگریزی سیکھ لے گا. ان 4 سالوں میں اپنی زبان میں بات کرو, جو بھی تمہاری مدر ٹنگ ہے. ہماری اردو ہے تو ہم اردو کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. ان بچوں کے ساتھ پھر کیا مجبوری ہوئی کہ جب وہ ہندوستان یا پاکستان گئے یا ان کے دادا دادی نانا نانی آئے, وہ سلام کے علاوہ دوسری بات نہیں کر پاتے تھے, کیونکہ ہر ایک کے دادا دادی یا نانا نانی انگریزی نہیں جانتے. بالکل ایسا ہی ہے, ٹھیک ہے, کچھ کے جانتے ہیں, کچھ کے نہیں بھی جانتے. تو وہ ایک جنریشن کے بعد ان کا کمیونیکیشن گیپ شروع ہو گیا.
تو آپ آئندہ دیکھیں جنریشن تو بالکل ہی کٹ آف ہو جائے گی, پھر آپ کا تعلق ختم ہو جائے گا. ہم اس طرح سے اپنی جڑوں کو سیدھے طور پہ کاٹ نہیں رہے ہیں, لیکن اگر آپ اس میں پانی دینا ختم کر دیں تو وہ سوکھ جائیں گی, کھوکھلی ہو جائیں گی. تو وہ نہ کریں. بچوں سے گھر میں جتنا ہو سکے اردو میں ہی بات کریں. اور بہت اچھا ایک طریقہ یہ ہے کہ کمپیریٹیو وہ کریں. جیسے آپ نے کوئی لفظ اردو میں کہا تو اس سے ان کی شاید ووکیبلری بھی انہانس ہوگی, کہ آپ نے کوئی لفظ انگریزی میں انہوں نے کہا تو آپ نے ان کو باتوں ہی باتوں میں بتا دیا کہ اس کا اردو یہ ہے, یا اردو میں کچھ کہا تو یہ کہا کہ بھائی پتہ ہے اس کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں. مطلب اس طرح سے انٹرٹیننگ بنا کے تھوڑا سا ہلکا پھلکا ہو سکے تو کچھ کہانیاں اردو میں بچوں کے لیے بہت کام ہوا ہے پہلے, اب پھر تھوڑا ریوائیو ہو رہا ہے. کچھ ہلکے پھلکے کلام بچوں کے لیے بہت شاعری ہوئی ہے اس طرح سے. یا اسکولس میں جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, یہاں پہ بھی کئی اسکولس میں اردو ہے, تو اگر بچے نے آپٹ نہیں بھی کیا ہے اردو کے لیے, ان ایکٹیویٹیز میں کوئی بھی حصہ لے سکتا ہے. تو وہاں تھوڑی کوشش کریں کہ اپنے بچے کو ان کلچرل یا لٹریری ایکٹیویٹیز میں حصہ لینے کے لیے انکریج کریں جہاں پہ اردو بولی جا رہی ہے, اردو کے ایونٹس ہو رہے ہیں. حصہ نہیں لے رہے ہیں تو صرف دکھانے ہی لے چلیں, اس سے شوق آئے گا بچے کو. غلط بولے گا ایک وقت, غلط بولے گا ایک وقت, غلط سمجھے گا, آپ ہنسیں نہیں, سمجھائیں تو پھر وہ حوصلہ بڑھے گا اس کا. ایک تو یہی ہے کہ ہمارے بعد کیا, اس پہ غور کرنا بہت ضروری ہے. ہماری تو جہاں تک گزر گئی. تو اگر ہم آگے آنے والی نسلوں تک یہ دھروہر اپنی سونپ دیتے ہیں جو ہماری تہذیب ہے, گنگا جمنی تہذیب, تو ہم تھوڑا مطمئن ہو سکیں گے کہ بھئی یہ رائے گاہ نہیں جائے گا یہاں تک کا سفر. اور یہ زبان ایسی ہے کہ ایک بار جو سمجھنے لگے, پہلی چیز تو سب سے پہلے بنیادی طور پہ سمجھ جائے کہ یہ کسی مذہب کی زبان نہیں ہے. کوئی زبان کسی مذہب کی ہو ہی نہیں سکتی, نہیں ہے. یہ ایک زبان ہے اور محبت کی زبان ہے. اس میں مختلف زبانوں کے الفاظ آ چکے ہیں. تو جس طرح میں مثال دیتی ہوں اردو کی, یہاں اس ملک سے, یو اے ای سے, جس طرح یو اے ای ہے اس کا دامن اتنا وسیع ہے کہ مختلف ممالک, مختلف مذاہب, مختلف زبانوں کے لوگ یہاں پہ آئے, اور جس خوبصورتی اور جس اخلاق سے اس ملک نے ہمیں اپنے دامن میں سمو لیا, اسی طرح اردو ہے. اردو کا دامن اتنا وسیع ہے کہ ایک تو جو اس کو چاہتا ہے یہ اس کی ہو جاتی ہے, اور مختلف زبانوں کے الفاظ اپنے دامن میں آج تک سموئے چلی جا رہی ہے. اور نہ صرف اس کی ووکیبلری بڑھ رہی ہے, اس کے الفاظ کے ذخیرے میں جو ہے وہ اضافہ ہو رہا ہے, ان الفاظ کی بھی اہمیت بڑھ رہی ہے کیونکہ وہ اردو میں شامل ہو رہے ہیں. تو مطلب دو طرفہ فائدہ ہی ہے اس زبان سے جڑنے کا. اور سیاست کو برطرف رکھیں, یہ محبت کی زبان ہے, اسے صرف اور صرف محبت کا پیغام جو ہے جہاں جہاں تک ہو سکے وہاں تک پھیلانے کے لیے استعمال کریں. اس کو جئیں, اس کو بطور زبان استعمال بھی نہ کریں, اس کو جئیں. یہ زبان نہیں ہے, ایک تہذیب ہے مکمل. بالکل صحیح بات ہے. اور مجھے بچوں کے حوالے سے تو یہ اکثر یاد آتا ہے شعر کہ کسے تہذیب کہتے ہیں وہ خود ہی جان جائیں گے, کسے تہذیب کہتے ہیں وہ خود ہی جان جائیں گے, تم اپنے بچوں کو فقط اردو سکھا دینا. واہ. تو ایک مکمل تہذیب ہے. ایک تو یہ ذمہ داری ہمارے اوپر ہے کہ ہم نہیں سیکھ پائے, یا جتنی سیکھ پائے کوشش کریں کہ ہمارے آئندہ آنے والی نسلیں کچھ بہتر سیکھ پائیں اور کچھ بہتر کر پائیں اس زبان کے لیے. اور جہاں تک ہمارا آپ کا سوال ہے, سیاست سے پرے رہیں, جو ان کا فرض ہے وہ اہل سیاست جانیں. میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. زبردست, بہت عمدہ پیغام, اور بہت بہت شکریہ ان سب چیزوں کا, اور ایک اچھے مدرسے کو مہیا کرنے کا جو اردو سے ہمارا مسلک ہے. بہت بہت شکریہ آپ کے آنے کا پہلے تو, آپ کا بہت شکریہ. اور بہت مزہ آیا آپ کے ساتھ بات کرنے کا, اور یقیناً ہمارے جو جتنے بھی دیکھنے والے لوگ ہیں ان کو بھی بہت اچھا لگا ہوگا. اور کوئی بھی چیز اگین ہم لوگ بھول گئے بات کرتے ہوئے, یا کچھ ہم نے غلطی کر دی ہو تو ہم اردو دان نہیں ہیں یار, اور بس کوشش کر رہے ہیں ہم ایک طالب علم ہیں. تو کوئی بھی چیز ہو ضرور ہمیں ضرور بتائیں, میسج کریں, کوئی چیز ہمیں پوچھنا چاہتے ہوں ترنم جی سے,
ضرور کریں. تو بہت بہت شکریہ اگین اور آنے کا. جو غلطیاں ہوئی ہیں اس کے لیے معذرت تو چاہتی ہوں میں بھی. وہی آپ کی والی بات کہ طالب علم ہیں, سیکھ رہے ہیں, غلطیاں ہوئی ہوں گی تو ضرور ان کی نشاندہی کریں اور کوشش کریں گے کہ آئندہ وہ غلطیاں نہ دہرائیں. انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ کا. بہت بہت شکریہ. چلے جی, السلام علیکم.